اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی من اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاۃ الضیاء ومنہاج الوادی والکتاب الہادی مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ علمها ذکرہ بحجۃ کافیہ وموعظۃ شافیہ ارسلہ بدین المشہور وعلم المعصور والکتاب المستور مولانا ومقتدانا وہادینا ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم کلما دخل علیہا زکریا المحراب صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ قبل سے اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے کچھ گفتگو کی جائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جن مرحومین کے نام ہمارے پیش نظر ہے ان کی روح کو ارسال فرمائے۔ مرحوم فیاض حسین ابن تجمل حسین، رسولن بانو مرحومہ بنت ابرار حسین، جعفری بانو مرحومہ بنت واحد علی مرحوم، معظم حسین مرحوم ابن فیاض حسین مرحوم، زاہدہ بانو مرحومہ بنت محمد ذکی مرحوم و جملہ مومنین مومنات کی روح کو ارسال فرمائے۔ خاندان عصمت و طہارت پر بآواز بلند صلوات۔ واجب الاحترام مومنین کرام بزرگان ملت، آپ حضرات کی خدمت میں چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ لے کر یہ خادم حاضر ہوا ہے۔ کوشش ہماری یہ ہے آل محمد علیہ السلام کے تصدق میں کچھ اہم باتیں آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، بشرطہا و شروطہا کہ سردی کے موسم میں آپ ایسے ہمارا ساتھ نبھائیں کہ لگے کہ گرمی لگ رہی ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ قرآن مجید کی مشہور آیہ مبارکہ جس کے تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، علماء حضرات، دانش حضرات جو بھی تشریف فرما ہے، جو لوگ قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں، یہ جناب زکریا کے سلسلے میں اور جناب مریم کے سلسلے میں ہے، اور یہیں سے مجھے شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور کچھ گفتگو۔ ہماری یہ عادت نہیں ہے کہ ہم ممبر کے اوپر بیٹھنے کے بعد اپنے سفر کے حالات کو بیان کر کے نہ اپنا وقت ضائع کرے نہ کسی اور کا وقت ضائع کرے۔ جتنی دیر ہو عبادت ہوتی رہی وہی زیادہ بہتر ہے۔ آیت کا ترجمہ ظاہراً جو عرض کر کے بات شروع کر رہا ہوں، جب بھی جناب زکریا محراب کے اندر داخل ہوتے تھے تو جناب مریم کے پاس رزق پاتے تھے۔ ایک روز ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ ارشاد فرمایا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ واللہ من یشاء بغیر حساب،
اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب دیتا ہے۔ اسی کے ذیل میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائے گی۔ تاریخ کا آپ مطالعہ خود بھی رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف مولانا ہی کتاب پڑھے، جس کو بھی اردو آتی ہے اس کو تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی کمی یہ میں آپ کی نہیں کر رہا ہوں، کلن بات کر رہا ہوں کہ جب سے آپ لوگوں نے اہالیان ممبر سے پوچھنا بند کر دیا، تب سے جس کا جو دل چاہتا ہے وہ پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں غلطی زیادہ تر میری نہیں ہے، آپ حضرات کی ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے پوچھنا بند کر دیا۔ اور اس سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ پڑھتا کوئی اور ہے، پوچھا کسی اور سے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں کچھ پڑھ رہا ہوں، آپ مجھ سے پوچھئے کہ صاحب یہ کہاں لکھا ہوا ہے، ہم کو بتا دیجئے تو ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور ہر خطیب ہر ذاکر کی ذمہ داری بنتی ہے۔ پڑھ کے چلا گیا، آپ دوسرے سے تبصرہ کریں صاحب انہوں نے یہ پڑھا تھا، کہاں سے پڑھا اور میری سمجھ میں نہیں آیا، یہ ادباً بھی غلط ہے اور اخلاقاً بھی غلط ہے۔ چونکہ خاص کر ہمارے یہاں نوجوانوں کا بھی ایک نیا سلسلہ بن گیا ہے کہ ہم ایسے ہی خطیب اور ذاکر کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو پرانا ممبر توڑ ڈالے۔ نہیں سمجھے میری بات کو میں کیا عرض کر رہا ہوں، آخر تک گفتگو کر رہا ہوں کہ پرانا ممبر ہو تو وہ ٹوٹ جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب میرے خیال سے جو میرا اپنا ایک نظریہ ہے کہ شاید ہم آداب ممبر کو بھی نہیں جانتے، اور ہم بہت جلدی خوش ہو جاتے ہیں ایسے لوگ سے۔ پورویہ جملہ، رہتا لکھنؤ میں ہوں لیکن جب وہاں پڑھتا ہوں تو دروازہ کہتا ہوں، یہاں تھوڑی دروازہ کہوں گا۔ ٹھیک ہے، کہ بغیر ہر پھٹکری کے جو جنت پہنچا دے سب سے بڑھیا مولانا وہی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کی۔ مطلب وہ کچھ بتائے نا، اگر بتا دیا ارے صاحب یہ کیا ہو گیا۔ اور میں ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں، شاید ہمارے بزرگوں تک پہنچ جائے تو میں ان کی دعاؤں کا محتاج ہوں۔ آپ بہت سے حضرات ایسے تشریف فرما ہے جو میرے والد کے برابر ہے، بہت سے ہیں جو میرے ہم عمر کے ہیں، بچے بھی ہیں، بھائی بھی ہیں۔ ہم ہر مجلس میں اعلان کرتے ہیں کہ جناب والا جہاں بھی فرش ازا بچتی ہے جناب سیدہ آتی ہے۔ کہا جاتا ہے نہیں کہا جاتا؟ کہا جاتا ہے۔ اور اگر فرض کر لیجئے کہ مکان میں مجلس ہو رہی ہو، گھر میں مجلس ہو رہی ہو، تو اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ جلدی تشریف لے آئیے۔ لفظ جلدی میرا ہے کہ اس لیے کہ جہاں بھی فرش ازا بچتی ہے وہاں کے اوپر جناب سیدہ تشریف لے آتی ہے۔ اما وہ گھر بھی تو ایسا ہونا چاہیے، وہ جگہ بھی تو ایسی ہونی چاہیے جو پاک ہونی چاہیے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں غور فرمائیے گا۔ وہ جگہ بھی ایسی ہونی چاہیے، وہ مکان بھی ایسا ہونا چاہیے جو پاک ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور بہت ہی فخریہ ہم لعنت بھیجتے ہیں کسی کے اوپر کہ صاحب انہوں نے فاطمہ کا مال کھا لیا۔ پہلے ہم اپنے غریبان کو جھانک کے دیکھیں کہ سگے بھائی کا کتنا مال کھائے ہیں، پڑوسی کا کتنا مال کھائے ہیں، دوست کا کتنا مال کھائے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لعنت آتے آتے ہمارے اوپر بھی نہ پڑنے لگے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے زیادہ ہم نہ کھو جائے۔ یاد رکھیے گا فقہ جعفری نے بہت سے قوانین بتائے ہیں، ان قوانین کے اندر کچھ حلال بھی ہوتا ہے، کچھ حرام بھی ہوتا ہے۔ اس کے اوپر مجھے نہیں تبصرہ کرنا ہے، بس کچھ باتیں آپ کی خدمت میں۔ ایک تھے جناب والا احمد صاحب، اب ہو سکتا ہے آپ میں کسی کا نام بھی ہو، تو احمد صاحب جو ہے وہ اپنے کسان آدمی تھے، جس کو فارسی میں لفظ کشاورز کہا جاتا ہے، کسان تھے۔ اور میرے ساتھ بالکل چلتے رہیے گا تاکہ مجھے محسوس نہ ہو کہ جو ہے ہم جو محنت کر رہے ہیں اس سردی میں وہ ایسی ہی ہے یا واقعاً صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، آپ حضرات بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ جب ہمارے یہاں کھیتیاں ہوا کرتی تھی تو گھر کے جو لوگ کام کرنے کے لیے جاتے تھے تو صبح میں وہ نکل جاتے تھے تو 1-2 گھنٹے کے بعد گھر سے کچھ کھانا آتا تھا جسے ہم آپ ناشتہ سمجھ لیجیے کہ وہ جو ہے
गुड़ का शरबत हो या जैसे हो, अब तो गुड़ और शक्कर, गुड़ महंगा हो गया, शक्कर सस्ती हो गई, तो बहरहाल वो शरबत बना के उसके साथ कुछ दाने वगैरह आते थे। वो अपना काम करने वाला काम करने के बाद जब थक जाता था तो उसको खा लेता था, गोया उसका वो नाश्ता हो जाता था। जनाब अहमद साहब जो है अपने बाग के अंदर सींच रहे थे। बाग जब काफ़ी देर गुजर गई और उन्होंने महसूस किया कि अब जो है घर से कुछ आने वाला नहीं है। बहुत ही सुकून से तवज्जो सुनिएगा ताकि मेरी बात आप तक पहुंच जाए। जब भूख बहुत ज़्यादा बढ़ी तो वो नाली जो थी जिससे पानी आ रहा था, ठीक है, जिससे पानी आ रहा था, बहता हुआ पानी साफ़ व शफ़ाफ, उसके अंदर एक सेब बहता हुआ आ रहा था। अब इनको भूख लगी थी, इन्होंने उस सेब उठाया, उठा के जनाबे वाला खा लिया। खा तो लिया, खाने के बाद ये सोचने लगे कि यार हमने सेब तो खा लिया, लेकिन ये किसके बाग था ये तो पता ही नहीं। हमने सेब तो खा लिया, लेकिन ये नहीं मालूम कि हमने किसके बाग का ये सेब खाया है। एक जुमला दस्ते अदब जोड़ के आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। जिसको हलालो हराम की फ़िक्र होती है वो एक सेब भी अगर खा लेता है तो उसको फ़िक्र पड़ी रहती है, और जिसको हलालो हराम की फ़िक्र नहीं होती है पूरा पूरा बाग खा जाता है। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर से, पूरा बाग खा जाता है। बहुत दूर तक मोमिनीन तशरीफ़ फरमा है, लेकिन वैसी सलवात आप नहीं पढ़ रहे जैसी पढ़नी चाहिए। ज़रा सलवात बाबा बोल। अदीदाने गिरामी, उन्होंने उस सेब को खा लिया और खाने के बाद उन्होंने सोचा कि खा तो हमने लिया, लेकिन ये है किसका। अब वो तलाश करते हुए चले कि देखें किसके बाग से आ रहा था। तलाश करते करते एक जगह के ऊपर देखा तो एक सेब की टहनी थी जो नाले के ऊपर पके हुए सेब लटक रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि ये सेब जो है ये इसी का है, और उसके बाद वो गए जो मालिक थे उनके घर के ऊपर, और जाने के बाद दक्कुल बाब किया। और जब दक्कुल बाब किया तो जनाबे वाला जो मालिक थे वो निकले। जब निकले तो उनसे कहा कि देखिए जनाब, हम जो है अपना बाग सींच रहे थे और हमें बहुत तेज़ से भूख लगी थी, और एक सेब बहता हुआ आ रहा था, वो मैंने उसको उठा के खा लिया। तो चूँकि मेरे बाग में तो पका था नहीं, तो ये मेरे बाग का था नहीं। तो मैं तलाश करते करते जब वहाँ पहुँचा तो आप ही का बाग था, और मैंने उससे सेब उठा के खाया। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद की, तो तशरीफ़ के मकसद देखिए। एक और सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद की। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था, तो कहने लगे कि हाँ है तो मेरा बाग। अच्छा, खा लिया तो कोई बात नहीं है। कहा आपने हमें माफ़ कर दिया, कहा हमने आपको माफ़ कर दिया। थोड़ी देर वो चले थे, थोड़ी दूर, तो इतने में उन्होंने आवाज़ दी। देने के बाद कहा भैया बात तो बिल्कुल सही है, सेब जो तुमने खाया था वो खाया हमारी बाग का, लेकिन उस बाग का मालिक मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे एक भाई भी हैं। सलावत भेजे मोहम्मद वाल मोहम्मद के ऊपर, मेरे एक भाई भी है। बहुत शुक्रिया आपका, इस सर्दी में आप मेरे साथ चल रहे, बस सुनते रहिएगा। और चूँकि मैं एक जगह पढ़ के आ रहा हूँ तो जो है जहाँ मैंने वहाँ रोका तो वहीं से आगे बढ़ रहा हूँ। तो अर्ज़ करने का मकसद ये जनाबे वाला कहने लगे कि भाई ये जो हिस्सा था उसके अंदर मेरे एक भाई है, उनका भी हिस्सा था। कहा ये बताइए आपके भैया कहाँ रहते हैं? कहा हमारे भाई वहाँ रहते हैं जहाँ मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का रौज़ा बना हुआ। कहाँ रहते हैं? कहा जनाबे वाला नजफ़ अशरफ भी रहती है। अब उन्होंने सोचा कि यार ये अर्दबेल का मामला है और नजफ़ बहुत दूर है, चलो ठीक है, जब मेरा बाग पक जाएगा मालूल बेच लूँगा तो चलूँगा। जब पैसे वैसे हो गए और उसके बाद जनाब वो निकले, गए मौला की ज़ियारत की, और ज़ियारत करने के बाद बहुत तवज्जो से बात को सुनिएगा। ज़ियारत करने के बाद उनके घर के ऊपर पहुँचे, जो एड्रेस था तलाश करते करते दक्कुल बाग किया। वो निकले, निकलने के बाद कहा कि देखिए मैं अर्दबेल से आया हूँ, आपके मोहल्ले का हूँ, फला साहब का बेटा हूँ। कहा हाँ तुम्हारे अब्बा को जानता हूँ, तुम भी जानता हूँ। तो ऐसा ऐसा था, मैंने आपके बाग का एक सेब खा लिया था,
اور جو ہے میں نے آپ کے بھائی سے پوچھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آدھا تو ہم نے معاف کر دیا، لیکن اس باغ کے مالک ہمارے بھائی بھی ہیں، تو اب میں آپ سے آیا ہوں پوچھنے کے لیے، آپ بتائیے جو ہے آپ ہمیں اس کے لیے اجازت دیتے یا نہیں دیتے؟ تو انہوں نے تھوڑا سا توقف کیا، توقف کرنے کے بعد کہا جناب والا ہم تمہیں معاف تو کر دیں گے لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ وہی والی مثال، گئے تھے نماز پڑھنے کے لیے، روزہ گلے لگ گیا، ٹھیک ہے، کہا بھیا وہاں بھی تھا مسئلہ، اب یہاں اور بڑا ہو گیا، کہا ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے بعد کر لیں گے، آپ کی کیا شرط ہے آپ ہمیں بتائیے؟ کہا ہماری شرط یہ ہے کہ ہماری ایک بیٹی ہے، اس سے آپ کو کرنی پڑے گی شادی۔ نوجوان لوگ بڑا مسکرا رہے ہیں، جی ہم مسکرانا چاہیے لیکن روک رہا ہوں، ایک حدیث سن لیجئے۔ نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں جہاں میں نے روکا ہوں واپس آؤں گا، انہزو من خزراء الدمن، اپنے آپ کو بچاؤ اس پھول سے جو گندگی کی جگہ کے اوپر نکلا ہوا ہو۔ توجہ کیجئے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں، بچاؤ اپنے آپ کو اس پھول سے جو گندگی کے اوپر نکلا ہوا ہو۔ جیسے مثال کے طور پر ہم آپ اپنے گھر کا کوڑا ایک جگہ کے اوپر پھینکتے ہیں، خاص کر بارش کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا برسات میں اس کے اوپر مشروم نکل آتا ہے جس کی اب سبزیاں کھائی جاتی ہیں، اس میں چھتری نکلی ہوتی ہے، بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ جب ہمارا بچپنا تھا، شعور نہیں تھا، تو ہم اس کو اکھاڑ لیتے تھے اور چھتری بنا کے لے کے دوڑا کرتے تھے، یہ بچپنے کی باتیں ہیں۔ عزیزان گرامی غور فرمائیے گا، امام ارشاد فرماتے ہیں بیٹے بیٹیاں مثل میوے کے ہیں، جب پک جائے تو اسے توڑ لو۔ پڑھ میں رہا ہوں، سناپ رہے ہیں، میں اپنے پڑھنے کا ذمہ دار ہوں، عقلوں کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ لڑکے لڑکیاں مثل میوے کے ہیں، جب پک جائے تو انہیں توڑ لو، چھوڑ دو گے تو گندگی ہوگی۔ اب اس کے اندر بہت سی چیزیں سمجھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، اور ممبر سے اس کی وضاحت نہیں ہو سکتی۔ عرض کرنے کا مقصد ارشاد فرمایا، اور کیا نبی نے ارشاد فرمایا؟ اپنے آپ کو بچاؤ اس پھول سے جو گندگی کے اوپر نکلا ہوا ہو۔ ظاہراً آپ کو بہت خوبصورت دکھائی دے رہا ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں تھوڑا جگیے گا، ظاہراً آپ کو بہت خوبصورت دکھائی دے رہا ہے، لیکن اگا کہاں ہے یہ اسے دیکھیے، کہاں کے اوپر وہ نکلا ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ کہا صاحب وہ نکلا ہے اس گندگی کے اوپر جہاں کے اوپر پورے محلے کا کچرا گندا ڈالا جاتا ہے۔ تو خالی خوبصورتی کے اوپر نہ جائیے، نہیں سمجھے میری بات کو کیا عرض کر رہا ہوں، صرف خوبصورتی کے اوپر نہ جائیے، اس لیے کہ ہم نے ظاہراً دیکھا، ہم نے باطن نہیں دیکھا۔ خوبصورت پھول کو تو دیکھ لیا، جہاں نکلا ہے وہ نہیں دیکھا۔ حسن و جمال کا ہم نے انتخاب کر لیا، لیکن کردار کا انتخاب نہیں کیا۔ حسن و جمال کو ہم نے حاصل کر لیا، لیکن اخلاق کا ہم نے تجزیہ نہیں کیا۔ اس لیے کہ سارے اثرات جو بچوں کے اوپر ہوتے ہیں نہ خوبصورتی کے ہوتے ہیں نہ کسی اور چیز کے ہوتے ہیں، سارے اثرات جو ہوتے ہیں وہ کردار کے ہوتے ہیں، اخلاق کے ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمائے اپنے آپ کو بچاؤ اس پھول سے۔ ہم نے اس خوبصورت کو اٹھا تو لیا، لیکن ہم نے دیکھا نہیں کہ اس کے نیچے ہے کیا۔ ہم نے بہت خوبصورت لڑکی کا انتخاب تو کر لیا، لیکن یہ نہیں معلوم کیا کہ خاندان کیسا ہے، کردار کیسا ہے، اخلاق کیسا ہے، گھر کے افراد کیسے ہیں۔ اس لیے کہ ہمیں صرف ظاہر دکھائی دے رہا ہے۔ عزیزان گرامی ظاہر اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ باطن دیکھا جاتا ہے۔ اب تو ہمارے ہاں یہ بھی ایک سلسلہ شروع ہو گیا کہ جن کی صورت بھی کوئی خاص نہیں ہوتی وہ بھی ڈھونڈتے ہی ہیں، تو جمیل ہی ڈھونڈتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر ہے کہ مطلب ملے تو خوبصورت ملے، چاہے خود اچھے ہو یا نہ ہو۔ بقول کسی بزرگ استاد کے کہ صورت ہے تو الٹا توا جسے کہا جائے، لیکن آ جائے تو حسن و جمال آ جائے، بہت ہی خوبصورت آ جائے۔ اور بقول کسی استاد کے وہ بھی یہ ارشاد فرمایا کرتے، چلیے ہم نے انتخاب کر لیا بہت ہی خوبصورتی کا، اور انتخاب کر کے لے آئے گھر کے اندر
طاق میں سجا کے رکھنا نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ کام تو آنا ہی ہے۔ اور اس کے بعد اتفاق کی بات یہ ہے قدرتی طور پر بڑی والی چیچک نکل آئی، صلوات بھیجے محمد۔ صلوات ایسی بھیجے کہ آپ کو سنا ہو، محمد بلا سنتی۔ اچھا، اب بڑی والی چیچک نکل آئی، پورا چہرہ خراب ہو گیا، اب بتائیے کہاں لے کے جائے گا خسرو جماں؟ کہاں لے کے جائیے گا؟ لیکن اگر کردار اچھا ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، اگر کردار اچھا ہے تو کچھ بھی بیماری لگتی رہے، کردار کے اوپر فخر ہونے والا نہیں ہے۔ جناب والا تو انہوں نے کہا میری ایک شرط ہے، یہی میں نے آپ کو روکا تھا کہ میری ایک بیٹی ہے، اس سے آپ کو شادی کرنی ہوگی۔ تو یہ سوچنے لگے یار یہ آدھا سیب بڑا مہنگا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے وہاں معافی ہو گئی آدھے سیب کی، اب یہاں کے اوپر آئے ہیں، چلیے معاف نہیں کرنا تھا ٹھیک ہے، لیکن عجیب و غریب شرط ہے۔ یہ بھی تھوڑی دیر تک سوچتے رہے، کہنے لگے کہ ہمیں آپ کی شرط منظور ہے۔ کہا منظور ہے؟ کہا سوچ لیجئے۔ کہا سوچ لیا۔ کہا ہماری بیٹی اندھی ہے۔ چپ رہے۔ کہنے لگے چلیے یہ بھی منظور ہے۔ کہا ہماری لڑکی پیر سے معذور ہے، لنگڑی ہے، چل نہیں سکتی۔ کہنے لگے کہ یہ بھی منظور ہے۔ کوئی اپنی برادری میں ہے ایسا؟ ہم آنکھ ٹیڑھی ہو جائے تو رشتہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ کہا صاحب اندھی ہے۔ کہا کوئی بات نہیں ہے، ادھر آئیے۔ ارے نہیں شہنشاہ بھائی آئیے، اچھا نہیں لگتا، آئیے۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد کو۔ تو کہا صاحب وہ جو ہے لنگڑی ہے۔ کہا وہ بھی چلے گا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ کہا اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے بولتی بھی نہیں ہے، گونگی بھی ہے۔ ہم آپ کہیں رشتہ لے کے جائیں اور اگر ہونے والے سمدھی صاحب یہ بیان کریں تو جتنا ناشتہ لگا ہوگا سب چھوڑ کے کہیں گے ابھی آ رہا ہوں، پھر دوبارہ جائیں گے نہیں مڑ کے، ٹھیک ہے۔ کہیں گے ارے صاحب یہ فضائل بیان کر رہے ہیں، کون شادی کرے گا؟ یہ جو ہے پہلے ہی بتا رہے ہیں یہ اندھی بھی ہے، دوسرے کہا پیر سے معذور ہے، تیسری صورت میں کیا ہے کہ یہ گونگی بھی ہے۔ کہا اچھا صاحب چلیے وہ بھی منظور ہے۔ کہا چوتھی شرط یہ ہے کہ جناب والا اس کو سنائی بھی نہیں دیتا۔ اب بچا کیا یہ آپ لوگ ہم کو بتائیے، بچا کیا؟ کچھ نہیں بچا۔ کہنے لگے کہ ہمیں یہ بھی منظور ہے، ہمیں یہ بات بھی آپ کی منظور ہے۔ صاحب رشتہ ہو گیا۔ اب جب رشتہ ہو گیا گھر کے اوپر لے کے آئے، آنے کے بعد اپنی ماں سے بیان کیا، توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزو۔ آنے کے بعد کہا کہ ماں یہ لڑکی میں لے کے آیا ہوں، ان کے ابا نے یہ صفات بیان کیے ہیں۔ کہنے لگے کہ اچھا بیٹا۔ جب وہ گھر میں گئی تھوڑی دیر کے بعد آئی، کہا کہ کیسی باتیں تم کرتی ہو، یہ تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ کہا نہیں ہم سے یہی بتایا ہے کہ اس کی آنکھیں نہیں ہے، پیروں سے معذور ہے، اسی لیے میں اس کو ایسی سواری پہ لے آیا ہوں کہ چل بھی نہ سکتی ہو تو اسی پہ چلے گی، اور صاحب کانوں سے سنائی بھی نہیں دیتا ہے، زبان سے گونگی بھی ہے۔ کہا نہیں بیٹا ایسا نہیں ہے، ہم تو دیکھ کے آ رہے ہیں، نرگسی جیسی آنکھیں ہیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں، جتنی خوبصورت کی چیزیں پائی جاتی ہیں سب اس کے اندر موجود ہے، اور اس کے بعد جو ہے دیکھ بھی رہی ہے۔ میں نے ہلکا سا پکارا، فوراً جواب دے دیا، تم کہہ رہے ہو بہری ہے۔ تم نے کہا کہ مادر گرامی وہ چل نہیں سکتی، ہم نے آنگن میں ٹہلایا وہ چل بھی رہی ہے۔ تم نے یہ کہا کہ جو ہے سنائی بھی نہیں دیتا، ایک مرتبہ ہم ہلکے سے پکارا سن بھی رہی ہے، یہ ہے کیا؟ ان کو بھی تشویش ہوئی کہ یہ ابا نے اتنا بڑا دھوکہ میرے ساتھ کیا، یہ جب ساری صفات پائے جا رہے تھے تم نے اس کو چھپایا کیوں؟ اب یہ گئے، جانے کے بعد کہا کہ یہ بتاؤ تم لوگ کتنی بہنیں ہو؟ صلوات بھیجے محمد والے۔ توجہ کیجئے گا، خاص کر جو حضرات سن رہے ہیں، مجلس کا مطلب ہوتا ہے پیغام، مجلس کا مطلب ہوتا ہے میسج۔ چونکہ مجلس ہم یہ جو کر رہے ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے عنوان سے ہو رہی ہے، اگر ایک بندہ بھی بعنوان تحفتاً یا میسج کے نام پر اپنے گھر تک یہ پیغام پہنچا دیتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ میرا آنا، میرا پڑھنا، آپ کا شرکت کرنا شہزادی نے قبول کر لیا۔ میں ایک جملہ اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں بہت معذرت کے ساتھ،
شیعہ گھر میں پیدا ہونا یہ کمال کی بات نہیں ہے، شیعہ ہو جانا یہ کمال کی بات ہے۔ صرف پیدا ہونا یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ غور فرمائیے گا۔ کہا تم لوگ کتنی بہنیں ہو؟ کہا ہم اکیلے ہیں۔ کہا اکیلی ہو؟ کہا ہاں بالکل اکیلے ہیں۔ کہا تمہارے ابا تو کہہ رہے تھے کہ تم اندھی ہو، تم لنگڑی بھی ہو، تمہیں بولنے کے وہ نہیں آتا ہے، گونگی بھی ہو، بہری بھی ہو۔ کہا بے شک جو میرے باپ نے کہا تھا بالکل سچ کہا تھا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، سورہ اللہ بھی ہلا لیجئے گا، لگے کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے، اور اگر پہنچ رہی جو میرا حق ہے ادا کرتے رہیے گا۔ عزیزان گرامی، بے شک میرے والد نے جو کہا تھا بالکل سچ کہا تھا۔ میرے والد نے کہا کہ میں اندھی ہوں، میں نے بچپنے سے لے کر اب تک کسی نامحرم کی طرف دیکھا نہیں ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس لیے انہوں نے کہا تھا میں اندھی ہوں۔ جو میرے باپ نے کہا تھا کہ بہری ہے، سنائی نہیں دیتا ہے، آج تک ہم نے کسی غیبت کو سنا نہیں ہے۔ جو میرے باپ نے کہا تھا پیروں سے معذور ہے، آج تک ہم نے اپنے قدم کو کبھی گھر سے بلا وجہ نہیں نکالا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، کہا یہ سارے صفات ہمارے اندر پائے جاتے تھے۔ کہا گونگی ہے، چونکہ آج تک ہم نے اپنی زبان سے نہ کسی کی غیبت کی ہے، نہ کانوں سے غیبت کو سنا ہے۔ جب یہ سارے صفات، توجہ کیجئے گا، جب یہ سارے صفات میرے اندر پائے جانے لگے تو میرے والد اکثر و بیشتر مولا علی کے حرم میں نماز شب کے بعد یہ کہتے تھے پروردگارا میری اس بیٹی سے رشتہ کرے گا تو کون کرے گا؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اے میرے اللہ میری اس بیٹی سے رشتہ کرے گا تو کون کرے گا؟ اور امام نے انتظام کر دیا، تم میرے یہاں آ گئے، ہم سے تم سے رشتہ ہو گیا۔ جہاں ایسے گھر کے اندر عورت آتی ہے وہاں کے اوپر مقدس اردبیلی پیدا ہوتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد کے اوپر۔ ایک اور صلوات بھیجئے محمد و آل محمد کی۔ عزیزان گرامی، بیٹیاں رحمت، ہم نے آپ نے رے کے اوپر نقطہ دے کے زحمت بنایا۔ ایک حدیث یاد آ گئی، ہو سکتا ہے بھول جاؤں۔ جب نبی اکرم معراج کے اوپر گئے، صلوات بھیجے محمد و آل محمد کے اوپر، ٹھیک ہے، میں ایسی جگہ سے گزروں گا کہ تھوڑی سی باتیں ہو سکتا ہے کسی کو تلخ لگے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ الحق و مرن، حق جو ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، اور یاد رکھیے گا جو دل کا صاف ہوتا ہے وہ زبان کا تھوڑا سا کڑوا بھی ہوتا ہے، اور جو لپڑی چپڑی کرتے ہیں نا، زبان سے بہت کچھ ہوتا ہے، اندر بہت بڑی منافقت ہوتی ہے، تو اس چیز سے بھی ہوشیار رہا کریے۔ الحق و مرن، حق جو ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے لیکن حقیقت ہے۔ ہمارے یہاں شادیوں کا رواج بالکل عجیب و غریب ہو گیا ہے، چونکہ گفتگو ہماری بیوی کے اوپر ہو رہی ہے۔ عجیب و غریب ہو گیا۔ ہمارے ہاں اگر خواتین برقع پہنتی ہیں تو انہیں بیک ورڈ سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بیک ورڈ۔ پتہ نہیں الحمدللہ آپ کے ہاں بھی یہ چیزیں ہوئے یا نہیں ہے، اللہ نہ کرے وہ ہو۔ زیادہ تر آپ دیکھیے کہ جو ہے میرج ہالوں کے اندر شادیاں ہوتی ہیں، 90% لگتا ہی نہیں ہے کہ اپنی برادری کی ہے، کسی اور کی ہے، 90%۔ ابھی میں ایک شادی کے اندر گیا تھا، مجبوراً گیا تھا جبکہ مجھے جانا نہیں چاہیے تھا۔ کیوں گیا تھا وہ بھی سن لیجئے۔ جب ہم اپنے گھر کے ماحول کے اوپر متوجہ نہیں ہوں گے، لامحالہ پیر بدل جاتا ہے۔ اس سے زیادہ وضاحت نہیں کروں گا۔ سید گھر کی بیٹی، شادی ہو رہی تھی ہمارے مخالف کے یہاں، آپ سمجھ رہے ہیں مخالف سے مراد، اس سے زیادہ میں نہیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بہت سمجھایا گیا لیکن وہ نہیں مانی کہ اگر میرا نکاح نہیں پڑھا گیا تو ہم یوں ہی چلے جائیں گے، ہم یوں ہی چلے جائیں گے۔ انہوں نے ہم سے بہت کہا تو ہم نے کہا چلیے ٹھیک ہے بھائی، چلتے ہیں، دیکھا جاتا ہے۔ اب جب وہاں پہنچے تو ان کی طرف سے جو مولانا آئے تھے خالد رشید فرنگی محلی، ٹھیک،
تو کہنے لگے کہ مولانا صاحب وہ نکاح ہم پہلے پڑھیں گے. تو ہم نے مسکرا کے کہا کہ دیکھیے نکاح وہاں پڑھا جاتا ہے جہاں نکاح ہوتا ہے. سیگا وہاں پڑھا جاتا ہے جہاں ہوتا ہے. کہنے یہ میرا نکاح نامہ، اس کے اندر حدیث لکھی ہوئی تھی. پھر ہم نے کہا یہ ہمارا نکاح نامہ، اس کو پڑھیے. انہوں نے پڑھا. کہا یہ ہم اپنا والا بھر لیں. ہم نے کہا اپنا عیدگاہ میں بھریے گا، یہ یہاں بھرا جائے گا. جتنا ہو سکے اپنی بات کر لے. بہرحال وہ سب ہو گیا. کہنے لگے کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم پہلے خطبہ پڑھ لیں. ہم نے کہا نہیں، پہلے ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ کر لیں، بعد میں آپ نہ کرتے رہیے گا. بہرحال جو ہم لوگ کا ہوتا ہے، ہم تھے ایک اور جناب تھے، دونوں آدمی نے پڑھ لیا اور نکاح ہمارے اعتبار سے ہو گیا. یہ میں نے کیوں سنایا ہے؟ نہ قصہ ہے نہ کہانی ہے. جب ہم متوجہ نہیں ہوں گے کہ رات کو 10 بجے کے بعد یہ موبائل کی لائٹ کیوں جل رہی ہے، ہماری بیٹی کی انگلی میسج کے اوپر کیوں چل رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں. اب بات کرنے کا بھی دور گیا، ایسے ایسے کیا ادھر پہنچ گیا. یہ والدین خاص کر ماں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ رات کو ہم دیکھیں یا دن میں ہم دیکھیں، متوجہ نہیں ہے تو یہ میسج کہاں جا رہا ہے، کس کے پاس جا رہا ہے. پھپھو کے یہاں بات کری کوئی بات نہیں ہے، بڑی ماں کے یہاں بات کری کوئی بات نہیں، لیکن ہماری شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دیکھیں. میاں جب معاملہ خراب ہو جاتا ہے پھر وہی بات آتی ہے کہ ہم اہل مذہب سے ہٹ کے دوسری جگہ رشتہ کرنے کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی لیپا پوتی گھر والے کرتے ہیں کہ ہم وہاں رشتہ کر کے دوستی قائم کرنا چاہ رہے ہیں. واہ سبحان اللہ، کیا کہنا، میں کیا عرض کر رہا ہوں. ہم اپنے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ مسلمان کا بھائی رہ جائے. اگر جناب سیدہ سمجھ میں آ گئی ہوتی تو یہ جملہ کہا ہی نہ جاتا. میں کیا عرض کر رہا ہوں، غور فرمائیے گا. ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد کے اوپر. اللہم صلی علی محمد. عزیزان گرامی، یہ بات کی نوبت ہی نہ آتی، ہم اس کے اوپر تبصرہ نہیں کرتے، لیکن جلدی کچھ باتیں بہت تیزی کے ساتھ، چونکہ وہاں میرے پاس وقت نہیں تھا، یہاں میرے پاس وقت ہے. رات ہماری ہے، ہم ہیں، آپ ہیں، اور آپ لوگوں نے تو ہم کو 2.5 گھنٹہ سنا ہے. یہ تو 1 ہی گھنٹے کی بات ہے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر. توجہ کیجئے گا. عزیزان گرامی، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہمارے یہاں ابھی ہم نے آیت کا ترجمہ کیا، ابھی اس منزل کی طرف ہم نہیں آئے ہیں، لیکن یہ جملے مترجہ کے طور پر آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں. معاملات کیا ہے؟ چونکہ ہم نے آداب آل محمد کو بھلا دیا، بہت سی چیزوں کو ہم نے بھلا دیا. بہت جلدی سے ایک بات عرض کر رہا ہوں. نبی کا آخری دور ہے، آخری نبی ہے، ایک مرد مومن ہے جو روز روز خواب میں دیکھ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری زندگی کے جتنے بھی دن کٹیں گے اس کے اندر آدھی زندگی تمہاری امیری رہے گی، آدھی زندگی غریبی میں کٹے گی. ایک دن دیکھا چپ رہے، دوسرے دن دیکھا پھر چپ رہے، تیسرے دن کہنے لگے کہ ذرا سا خانم سے پوچھوں. بات سمجھ رہے نا؟ یہاں معاملہ بہت جلدی گڑبڑ ہو جاتا ہے نا. ذرا ہم ان سے پوچھے. دیکھیے پہلے ہمارے یہ دستور تھا کہ جب عورت آتی تھی شادی کر کے تو احتراماً وہ جو ہے جب تک بچے وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو فلاں کے چچا، فلاں کے ابا، ایسے ایسے کہا جاتا تھا. اور اگر کچھ نہیں ہوتا کہتے رہے ان سے پوچھ لیجئے گا، ان سے پوچھ لیجئے گا. اب وہ سب ختم ہو گیا. اب سیدھے کہا جاتا ہے رضوان ذرا پانی اٹھاؤ. میں کیا عرض کر رہا ہوں، چونکہ ہم نے ادب کو بھلا دیا. میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، اب ڈائریکٹ یہ کہا جاتا ہے کہ رضوان، اگر کسی کا نام نہ ہو تو برا نہ مانیے گا، پانی اٹھاؤ جلدی سے. اب نہ وہ ادب رہا نہ شوہر رہا. ہم اس کو بھی بزنس کے طور کے اوپر سمجھتے ہیں. کتنا پیسہ لا کے ہمیں کما کر دے گا، اگر دیتا رہا تو بہت اچھا ہے، تھوڑا سا کمی واقع ہو جائے تو برائیاں شروع ہو گئی. اس کا مطلب کہ اب رضوان شوہر نہیں رہے، وہ ہمارے نوکر ہو گئے. لیکن پرانے خیال کے جو لوگ بیٹھے ہوں گے آج بھی یہ گواہی دیں گے کہ ہماری مائیں، ہماری والدہ وغیرہ ہمیشہ ان کر کے بات کرتی تھی. ارے فلاں کے وہ، فلاں کے وہ، فلاں کے ابا، فلاں کے چچا. یہ کیا تھا؟ شرعاً کوئی حرام نہیں ہے نام لینا، لیکن ادب بتایا جاتا تھا. میں کیا کر رہا ہوں،
ادب بتایا جاتا تھا، شوہر کیا ہوتا ہے، زوجہ کیا ہوتی ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، جناب سیدہ نے جب بھی گفتگو کی ہے تو ایک جملہ کہا، اے ابو الحسن، میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس سے پہلے دوسروں کے حوالے سے کرتی تھی۔ افسوس یہ ہے اب جناب والا کا ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ اب جب ان سے بیان کیا کہ دیکھو ہم ایسا ایسا خواب دیکھ رہے، یہ بتاؤ تمہارا مشورہ کیا ہے۔ کہنے لگی کہ ایک بات بتائیں آپ کو، کس نے زمانہ دیکھا ہے غریبی کا؟ پہلے امیری والا لے لو، دولت والا لے لو، پہلے مالدار ہے بعد میں غریب ہو کے دیکھا جائے گا، پہلے امیری والا لو۔ آواز دی کہ پروردگارا ہم امیری چاہتے ہیں، ہمیں غربت نہیں چاہیے۔ دوسرے دن سے دولت آنا شروع ہو گئی۔ اب جب دولت آنا شروع ہو گئی جناب والا، تینوں نے کہا کہ یار اتنا پیسہ ہے میں کروں گا کیا کروں گا میں پیسے کو رکھ کے۔ کہنے لگے کوئی بات نہیں ہے، میری ماں مر گئی ہے، خالہ تو ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، اماں کا انتقال ہو گیا لیکن خالہ تو ہے، ماں کے برابر ہے، میری خالہ مجبور ہے، لا ان کی کمک کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد اور خیال آیا کہ میرا بھتیجا تیاری کر رہا ہے امتحان کی، اس کے پاس فیس کے پیسے نہیں، وہ بھی دے دیا۔ پڑوس میں ایک آدمی کو محتاج دیکھا، اس کو دیتے چلے گئے۔ ننیال کے اندر دیکھا کہ ماموں کمزور تھے، ان کو دیتے چلے گئے۔ یہ پیسہ آ رہا تھا اور تقسیم ہوتا رہا، پیسہ آ رہا تھا تقسیم ہوتا رہا۔ عزیزان گرامی یہ تو ہم آپ ہیں نا، جتنا ہو دبا کے رکھے رہو، بھائی کو نہ پتہ چلے، چچا کو نہ پتہ چلے، بہن کو نہ پتہ چلے، خود کھاتے رہو بھوکا رہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ خرچ کرتے رہے۔ اور جب زندگی کا آدھا حصہ گزر گیا، اب آواز آئی تمہارے امیرے کے دن ختم ہو گئے، لیکن میں کیا عرض کر رہا ہوں، امیری کے دن ختم ہو گئے لیکن کہا، لیکن کا کیا مطلب؟ کہا تمہیں ہم نے دولت دے کے آزمایا تھا، دیکھے تم کرتے کیا ہو، لیکن حقیقت میں تم نے اس کا انفاق کیا، جہاں جانا چاہیے تھا وہاں تم پہنچاتے رہے۔ اب تم غریب نہیں رہو گے، ہمیشہ امیری ہی امیری رہے گی۔ اب روایت سنیے، صلوات باواز بلند بھیجے محمد وال، توجہ کیجئے گا۔ کوئی ریکارڈ نہیں ملتا کہ جناب خدیجہ کے پاس کتنی دولت تھی، کوئی ریکارڈ نہیں ملتا۔ علماء حضرات، دانی روش پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں غلط کہوں تو آپ ممبر کے اوپر میرا گریبان پکڑ لیجئے۔ کوئی ریکارڈ نہیں ملتا کہ جناب خدیجہ کے پاس کتنی دولت تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ جناب خدیجہ کے ہاں نوکری کرتے تھے، مال سیریا لے جایا کرتے تھے، بوریاں مارتے رہے، بعد میں غنی ہو گئے۔ کیا یہ بھی ہم کو آپ کو سمجھانا پڑے گا؟ یہ الگ بات ہے، ہسٹری اٹھا کے دیکھیے۔ اور یہ بھی ایک الزام ہے ہمارے اوپر کہ شیعہ اثنا شریعہ کے لوگ جو ہے خلیفہ کو نہیں مانتے، ان کی عزت نہیں کرتے، صحابہ کو نہیں مانتے۔ امامیہ ہم سے زیادہ صحابہ کو کون مانتا ہے؟ نہ ہم سے زیادہ کوئی صحابہ کی عزت کرتا ہے۔ ابھی دیکھیے ہم صحابہ کی بات کریں گے، یہی حضرات جو بیٹھے واہ واہ کرتے یا نہیں کرتے، بھلے نہ کریں دوسرے موضوع کے اوپر، لیکن لفظ صحابہ آئے گی تعریف کریں گے یا نہیں کریں گے؟ روایت ہے صحیح بخاری کی، کوئی ریکارڈ نہیں جناب خدیجہ کے پاس کتنی دولت تھی۔ توجہ کیجئے گا، جناب خدیجہ کا روز کا یہ دستور تھا۔ راوی کون ہے؟ مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ چپ بیٹھے، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ مسلمانوں کے خلیفہ حضرت ابو بکر کا یہ قول موجود ہے کہ جناب خدیجہ روزانہ صبح میں ایک چادر کو بچھاتی تھی، بچھانے کے بعد ایک طرف سونے کی اشرفیہ، ایک طرف چاندی کے سکے اتنے لادے جاتے تھے جو میرے قد کے برابر ہو جاتے تھے۔ اپنا قد وہ کہتے ہیں کہ میرا قد اتنا بڑا تھا کہ اگر اونٹ کی کوہان کے اندر کوئی بیماری ہوتی تھی تو میں اس کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ ارے کیا عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اتنا اونچا میرا قد تھا کہ اتنا اونچا، اس سے زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، جن تک پہنچ گیا میری طرف سے سبحان اللہ۔ اتنا اونچا میرا قد تھا، اتنا میں لمبا تھا کہ اگر اونٹ کے کوہان کے اندر کوئی بیماری ہوتی تھی تو میں اسے جھانک کے دیکھ لیتا تھا۔ سبحان اللہ، اتنے لمبے تھے، اتنے قامت والے تھے حضرت عزیزان گرامی، اتنے جو ہے قامت والے تھے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میرے برابر ایک طرف سونا رکھا جاتا تھا، ایک طرف چاندی کے سکے رکھے جاتے تھے، اور جناب خدیجہ رسول سے مخاطب ہو کے کہتی تھی، یا نبی اللہ
آپ لوگوں کو دیجئے، ان لوگوں کو دیجئے جو آ کے کہے لا الہ الا اللہ، جو آ کے کہے محمد رسول اللہ. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جو آ کے کہے لا الہ الا اللہ، جو آ کے کہے محمد رسول اللہ. لوگ جوک در جوک آتے تھے، لا الہ الا اللہ کہتے تھے، محمد رسول اللہ کہتے تھے، محمد اپنے ہاتھوں سے اشرفیہ دیتے تھے، محمد اپنے ہاتھوں سے چاندی کے سکے دیا کرتے تھے، اور سارے دن یہ سلسلہ ہوتا رہتا تھا اور یہ لے کے چلے جاتے تھے. اور جب ختم ہو جاتا تھا تو ایک مرتبہ چادر کو نبی جھاڑتے تھے. ابھی پیغمبر کے چہرے کے اوپر جیسے ہی حشاشیت بشاشیت کی رونق ختم ہو، ایک مرتبہ خدیجہ نے دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا یا نبی اللہ، آپ مزمحل نہ ہو، یہ جو لدا ہوا سونا تھا، یہ لدی ہوئی چاندی تھی، کوئی اور شے نہیں تھی. صبح ہونے کے بعد سب سے پہلے جو میں نے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی اس کا صدقہ تھا. کیا سن رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ایک مل کی ذرا صلوات بآواز بلند بھیجے محمد والے محمد کی. یہ آپ کے چہرے کی جو زیارت کی تھی یہ اس کا صدقہ تھا. جب ہم نے یہ روایت پڑھا تو ہمیں ہنسی بھی آئی کہ واقعی صدقہ تو تھا ہی. تمہارے مقدر میں صدقے کے علاوہ ہے کیا؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، تمہارے مقدر میں صدقے کے علاوہ ہے کیا؟ روایت سن لیجیے، ہو سکتا ہے ذہن سے نکل جائے. عزیزان گرامی، تاریخ اٹھا کے دیکھیے، بہت ہی مشہور بیوی کا قول ہے. اب نہ سمجھیے گا تو کیا سمجھیے گا. بہت ہی مشہور بیوی کا یہ قول ہے کہ فتح خیبر کے بعد علی کے ذوالفقار کے صدقے میں ہمیں پیٹ بھر کے کھجوریں نصیب ہوئی. میں کیا عرض کر رہا ہوں، فتح خیبر کے بعد علی کے ذوالفقار کے صدقے میں ہم کو پیٹ بھر کے کھجوریں نصیب ہوئی. اب آپ سمجھیے، بہت سے لوگ یہاں بیٹھے جو سعودی میں رہتے ہوں گے، ٹھیک ہے، یا رہ چکے ہوں گے. یہ تو وہی والی بات ہو گئی. قمر عباس رہتے لکھنؤ دوبگہ کے اندر، ملیح آباد کل ہم سے 12 کلومیٹر 13 کلومیٹر دور. اور ہم یہ کہیں فرمان صاحب، شہنشاہ بھائی، اب کی بار ہم نے دسہری بہت جی بھر کے کھایا. میں کیا عرض کر رہا ہوں، اب کی بار ہم نے دسہری جی بھر کے کھایا. تو شہنشاہ بھائی یوں کر کے دیکھیں گے کہ مولانا، ملیح آباد اتنا قریب جہاں سوائے باغات کے اور کچھ نہ ہو، اور اس کے بعد اتنی سستی دسہری، اس کا مطلب یہ یوں ہی ہے، مطلب 10 روپے کلو دسہری بھی خرید نہیں سکتے. یہ مثال دی ہے، سمجھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. جہاں کے اوپر کھجوروں کے باغات ہوتے ہو. اب اسی سے غربت کا اندازہ لگائیے کہ بیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ علی کے ذوالفقار کے صدقے میں فتح خیبر کے بعد پیٹ بھر کے ہمیں کھجوریں نصیب ہوئی. اسی سے اندازہ لگائیے کہ گھر کا عالم کیا تھا، غربت کا عالم کیا تھا. ارے رسول کے صدقے میں تو ملے مال، اور اگر رسول کے بھائی کے صدقے میں ملے مال تو بھی صدقے کے اندر تمہارے مقدر میں سوائے صدقے کے کچھ بھی نہیں ہے. صلوات بھیجے تو روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں. عزیزان گرامی، انسان بڑے فخر سے کے آت یہ سوچتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ صاحب ہم جو ہے جنت میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، شاید ہم آپ جتنا آسان جنت سمجھتے ہیں اتنی ہے نہیں، بالکل نہیں ہے. یہ مجلسیں پڑھتے پڑھتے اور بہت سی تجزیہ کرتے کرتے پبلک کے درمیان رہتے رہتے یہ تجزیہ کرتے کرتے محسوس ہوا ہے کہ اتنی آسان جنت نہیں ہے. دیکھیے، معاف کیجئے گا جو ہمارے بالکل دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں، تھوڑا سا ہم کو گھومنے میں دقت ہوتی ہے. ایسے بھی ہم دائیں بائیں عبادت میں جھانکنے کے عادی نہیں ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد کی. بہت معذرت کے ساتھ عزیزان گرامی، بہرحال تو صاحب جو ہے ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہم جنت میں چلے جائیں گے. میں کسی اور کی بات نہیں کرتا. ابھی اتوار کو ہردوئی میں ایک 40واں پڑھ رہا تھا، والد کی سال ثواب کی مجلس. تو ظاہر سی بات، سال ثواب میں جو مجلسیں ہوتی ہے، اگر ماں کی ہے تو آدمی ماں کے اوپر جو حدیث ہے وہ بیان کرتا ہے، ابا کی ہے تو ابا کے اوپر پڑھا جاتا. مجلس ختم ہوئی، ایک 6 فٹ کے آدمی میرے پاس آئے.
ابھی ہم صحیح سے بیٹھے بھی نہیں تھے، زیارت بھائی کہنے لگے کہ مولانا صاحب کسی نے کہہ دیا تھا کیا کہ ابائی کے اوپر پڑھیے گا؟ ہم نے کسی نے کہا نہیں ہے، یہ میرا اپنا فرض تھا جو پڑھ رہا تھا. آپ کی سمجھ میں آیا ہو چاہے نہ آیا ہو، میں نے جو پڑھا ہے کہ باپ کی اہمیت کیا ہے وہ میں پڑھ رہا تھا. جو میں نے پڑھا ہے ماں کی اہمیت کیا ہے میں پڑھ رہا تھا. تو کبھی کبھی مثال چپک جاتی ہے، جو چپک جائے تو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کیوں ایسے بنے کہ ہمارے اوپر وہ مثال سیٹ ہو جائے؟ بھئی ہم کیوں ایسے بنے؟ تو پھر بھی پبلک ہے، خوف تو ہوتا ہی ہے. مولانا ہے کب دل چاہے کہہ دے، جو دل چاہے کہہ دے، کوئی دیر نہیں لگتی ہے. ٹھیک ہے، ابھی یہاں کے اوپر شام کو آپ کے ٹھیلا لگا ہو، گول گپے بک رہے ہو، پورا کریم پور اٹھا کے کھا رہا ہو، کوئی نہیں کہے کہ صاحب یہاں کھڑے ہو کے کیوں کھا رہے ہیں. لیکن ابھی ہم وہیں کھڑے ہو کے کھائے. دیکھ رہے ہو مولانا صاحب کو، دیکھو کھڑے ہو کے گول گپے کھا رہے تھے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہے مکروہ لیکن ہمارے لیے درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مومنین ہم کو کچھ اور سمجھتے ہیں. تو جو چیز مکروہ ہے وہ ہمارے لیے درست نہیں، ہم کھڑے ہو کے نہیں کھا سکتے. اس لیے کہ ہر آدمی دیکھے کہے گھر ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اب وہاں گول گپے کھا رہے تھے کھڑے ہو کے مولانا صاحب، یہ ہمارے مولانا صاحب ہیں. ٹھیک ہے، تو جو نہیں ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے کہ ہم اپنے اوپر ہی کہتے ہیں. آ رہے ہیں جنت لینے کے لیے، کہاں؟ محشر میں. محشر میں پہنچے، کتنی دیر ہوئی ہمیں پڑھتے ہوئے؟ 15 منٹ. اب اتنا رقم بنا دیجئے. ٹھیک ہے، بہرحال میرے اعتبار سے تقریباً 25 منٹ ہو چکے، لیکن وہ پتہ نہیں چلتا ہے. میں عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، ہم بھی پہنچ گئے جنت کے اندر. بہت خوش ہے قمر عباس، آج تو جنت لے کے رہوں گا. کسی کی ہمت ہے جو روک دے گا؟ حیدر بھائی بھی وہاں پہنچے، حالانکہ کسی کی ملاقات نہیں ہوگی، مثال دے رہا ہوں. کہنے لگے اللہ میاں بہت مال لے کے آیا ہوں، جب تک جوانی تھی نوحہ پڑھتا رہا، مرثیہ پڑھتا رہا، یہ مال کم ہے؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اتنا ثواب لے کے آیا ہوں، یہ کم ہے؟ پیچھے پیچھے ہم بھی پہنچے. اب یہ جملہ میرا ہے، 18 ٹائر والے ٹرک کے اوپر اس ثواب لے کے، ٹرالی کے اوپر نہیں، 18 ٹائرہ والے ٹرک کے اوپر لے کے پہنچے. اکڑے جا رہے ہیں، کہاں حیدر میاں، کہاں فرمان صاحب، اور کہاں ماسٹر صاحب، کہاں جو ہے شہنشاہ بھائی، کہاں فلاں، کہاں تک میں نام گناؤں. اتنے لوگوں کے تو آتے ہی ہیں، تو بہت سے مومنین کے آتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ، آج ہم بہت خوش ہیں. مجھے کون جنت سے روک سکتا ہے؟ توجہ کیجئے گا. آواز آئی، قمر عباس کیا لے کے آئے ہو؟ اے میرے پروردگار، 18 ٹائر والے ٹرک کے اوپر ثواب لے کے آیا ہوں پوری زندگی کا. کیا ہے اس کے اندر؟ دیکھیے ہمارے محب جعفر آباد کے بیٹھے ہیں، بہت زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں. کوئی بولے نہ بولے، آپ ضرور بولیے گا. ٹھیک ہے، کیا لے کے آئے ہو؟ جب سے ہوش سنبھالا پروردگار تب سے نمازیں پڑھتے رہے، نوابوں کا ثواب لے کے آیا ہوں. بہت اچھی بات ہے. اور کیا لے کے آئے ہو؟ حد بلوغ سے پہلے روزہ رکھنا شروع کیا، وہ سارے روزے کی ثواب لے کے آیا ہوں. اور کیا لے کے آئے ہو؟ پروردگار یاد نہیں ہے، نہ جانے کتنی مجلسیں پڑھی ہے، اس کا ثواب لے کے آیا ہوں. اے میرے اللہ، ہمارے ائمہ نے ارشاد فرمایا، من بکال الحسین و تباکا وجب له الجنہ، جو حسین پہ روئے یا رونے کی صورت بنائے اور رلائے اس کے اوپر جنت واجب ہے. یہ سب لے کے آیا ہوں. کہا اچھا یہ سب لے کے آئے ہو؟ کہا جی یہ سب لے کے ہم آئے ہیں. بہت خوش ہے قمر عباس، جنت میں آج ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. توجہ کیجئے گا، ذرا صلوات ایسی پڑھے کہ آپ کو سنا دوں. صلوات دیجئے گا. حالات جیسے تھے، کل سے دن بھر بارش، رات میں بھی آپ کے یہاں جو مجلس ہو رہی تھی تھوڑا سا میں نے دیکھا تھا، اور جب آیا مجلس ختم ہوئی تو جو ہے دعا ہو رہی تھی. آج دن بھر بارش ہوتی رہی. اس حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کی محبت میں یہاں تک میں حاضری دے رہا ہوں، اور یہ آل محمد علیہ السلام کا صدقہ ہے. حقیقتاً اگر ہم جو ہے چاہتے تو پہنچ نہیں سکتے تھے، لیکن شہزادی نے پہنچا دیا. تو یہ آخری مجلس ہے،
کچھ باتیں بہت جلدی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. کیا لے کے آئے ہو؟ ثواب لے کے آؤ. پوری زندگی مجلسیں پڑھی اس کا ثواب. ابھی یہ گفتگو کر رہے تھے تا حد نظر جو لوگ مجھے سن رہے ہیں, اتنے بھی آواز آئی, اللہ یہ جو بہت بڑا ثواب کا دعویٰ کر رہا ہے, حقیقتاً ہے تو یہ مولانا, لیکن محلے کے اندر بہت بڑا دبنگ آدمی تھا. پورا محلہ اس سے ڈرتا تھا. کہا پھر؟ کہا پروردگارا میں سیدھا سادھا اپنے گھر سے جا رہا تھا, جیسے میں اس کے دروازے سے ذرا سے آگے بڑھا, بغیر سبب اس نے مجھے ایک تھپڑ مارا. جب تھپڑ مارا تو میں جواب نہیں دے سکتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ محلے میں بہت رسوخ والا تھا, بہت دبنگ آدمی تھا. اگر بول دیتا تو 4-6 تھپڑ اور پڑ جاتے. اس لیے سکوت اختیار کر کے بالکل چپ رہا. توجہ کیجیے گا, ذمہ داری سے بات حقیر عرض کر رہا ہے. لکھنے والے رائٹر کا نام سن لیجئے, آیت اللہ شہرستانی. کتاب کا حوالہ سن لیجئے, الملل والنحل, جو عربی میں ہے, اس سے میں یہ پڑھ رہا ہوں. عالم یہ ہے جناب والا, آواز آئی کہ اچھا تم تو بڑا دعویٰ کر رہے ہو, اتنا ثواب لے کے آئے ہو, اور تم نے بے سبب اس کو مارا. سمجھیے گا میں آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہوں. بغیر سبب مارا. پروردگار یہ بہت دبنگ تھا, بڑا مضبوط تھا, میں اس سے لڑ نہیں سکتا تھا, اور اگر لڑ لیتا تو اور بھی پٹ جاتا. اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی. آواز آئی, جتنی نمازیں پڑھی تھی حد بلوغ سے لے کر اب تک, ساری نماز کا ثواب اسے دے دیا جائے. توجہ کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. ساری نماز کا ثواب اسے دے دیا جائے. رکیے ایک حدیث اور عرض کر دوں تاکہ اس کو سننے میں اور مزہ آ جائے. مسجد نبی بھری ہوئی ہے. نبی نے ارشاد فرمایا, من یفلس یا من مفلس, فقیر کسے کہا جاتا ہے؟ بڑے بڑے لوگ, بات سمجھ رہے ہیں نا, کچھ اشارہ بھی سمجھا کیجئے. ارے وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے جو نبی کے نئے نئے رشتہ دار ہوئے تھے. یہ سارے رشتے والے وہاں بیٹھے ہوئے تھے. کسی نے بڑا فخریہ اپنی دھاڑی کے اوپر ہاتھ پھیر کے کہا, یا نبی اللہ, فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کھانے کا نہ ہو. کہا بیٹھ جاؤ. پھر پوچھا فقیر کس کو کہتے ہیں؟ کسی دوسرے نے کھڑے ہو کے کہا, یا نبی اللہ, فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس لباس نہ ہو پہننے کے لیے, اسے فقیر کہا جاتا ہے. کہا بیٹھ جائیے. اس کے بعد ارشاد فرمایا, فقیر کس کو کہتے ہیں؟ ہم تم سے پوچھ رہے ہیں فقیر کس کو کہتے ہیں. کسی نے کہا کھانے کا نہ ہو, کسی نے کہا لباس نہ ہو, کسی نے کہا کہ مکان نہ ہو, کسی نے کہا جائیداد نہ ہو. توجہ کیجیے گا, نبی نے ارشاد فرمایا, فقیر اسے نہیں کہتے. ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس لباس نہ ہو فقیر, جس کے پاس جائیداد نہ ہو فقیر, جس کے پاس لباس نہ ہو فقیر, جس کے پاس کھانے کا نہ ہو فقیر. نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ فقیر اسے کہا جاتا ہے دنیا میں سب کچھ ہو, آخرت میں کچھ بھی نہ ہو. میں کیا عرض کر رہا ہوں, توجہ کیجئے گا. دنیا میں, تھوڑا بولیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں, یہ میرا پسینہ نہیں, میرا خون بہ رہا ہے. عزیزان گرامی, فقیر کسے کہا جاتا ہے؟ کہا فقیر اسے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب کچھ ہو, آخرت میں کچھ بھی نہ ہو. کیا لے کے آئے ہو؟ اتنا مال لے کے آیا ہوں, ایک تھپڑ مارا, ثواب دے دیا جائے نمازوں کا. چلا گیا. اتنے میں ایک آواز آئی, پروردگار میں حاضر ہوں. یہ کون ہے؟ کہا پروردگار یہ ثواب کا دعویٰ کر رہا ہے, اتنا ثواب لے کے آیا ہوں. اے میرے اللہ, اتنا بڑا ظالم آدمی یہ ہے کہ جب میں کبھی بھی کھانے کے لیے بیٹھتا تھا کہ کھاؤں, تو ہمارے دسترخوان کو میرے ہاتھوں سے چھنوا دیا کرتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہت شہرت یافتہ تھا, لوگ اس سے خوف کھاتے تھے. آپ کے سامنے یہ اتنا بڑا روزے دار کا ثواب لے کے آیا ہے. آواز قدرت آئی, جتنا روزہ رکھا سب اسے دے دیا جائے, سارا ثواب اسے دے دیا جائے. دنیا میں سب کچھ ہو, آخرت میں کچھ بھی نہ ہو. توجہ کیجئے گا. اب آگے بڑھے تب بھی ہم خوش. ابھی ہمارے پاس بہت مال ہے, کوئی بات نہیں ہے. ہم نے کہا پروردگار روزوں کا ثواب گیا, نمازوں کا ثواب چلا گیا. اب میرے پاس جو ہے یہ ثواب, یہ بھی نہیں یاد ہے کہ زندگی میں کتنی مجلسیں پڑھی ہے, یہ سارا ثواب میں لے کے آیا ہوں. اتنے میں ایک آدمی اٹھا, اے میرے اللہ, اس کے گھر کے بغل میں میری زمین پڑی ہوئی تھی, یہ گھر بنوا رہا تھا, میں موجود نہیں تھا. اس نے میری زمین کے اوپر 6 فٹ
یا 2 فٹ اندر داخل ہو گیا. جب میں نے اس سے آ کے کہا کہ تم میرے زمین میں داخل کیوں ہوئے ہو تو اس نے جواب دیا کہ جو ہے ہم کیا کریں, وہ مستری چلا گیا تھا. بات سمجھ رہے, مستری چلا گیا تھا. ہم نے تھوڑی نہ کہا تھا ارے بولا صاحب وہ مستری ہم کیا بتائے, کم بخت مارا, لاکھ اس کو سمجھاتے رہے لیکن وہ نہیں مانا, اب وہ چلا گیا. بتائی میری بلڈنگ کھڑی ہو گئی, میں کیا کر سکتا ہوں. لیکن پروردگار میں کیا کرتا, توجہ کیجئے گا, میں کیا کرتا, چونکہ میں مجبور تھا, یہ بہت مضبوط تھا, اس نے میری زمین کے اوپر اپنی بلڈنگ کو بنا لیا. آواز قدرت آئی, تم نے اس کا حق مارا ہے. توجہ کیجئے گا, تم نے اس کی زمین کا حق مارا ہے. جب تک یہ نہیں راضی ہوگا ہم راضی ہونے والے نہیں ہیں. سارا ثواب رہ گیا. لاکھ چیخ چیخ کے کہتے رہیے اللہ راضی ہو جائے, میں کیا عرض کر رہا ہوں, لاکھ چیخ چیخ کے کہتے رہیے اللہ راضی ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے. ارے اللہ اس سے راضی ہوگا جس سے فاطمہ راضی ہو. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں, ایک صلوات بھیجے محمد وال. اس سے بہتر صلوات بآواز بلند عنایت فرمائے محمد وآل محمد کی اوپر. عزیزان گرامی, 2 مہینے 8 دن ہم آپ کالے کپڑے پہنتے ہیں تو بہت سے لوگ جو نہیں جانتے ہیں وہ بھی جان جاتے ہیں کہ ان کا غم کا مہینہ چل رہا ہے. واجب نہیں ہے لیکن میں گزارش کر رہا ہوں کہ ادائے فاطمیہ میں بھی یا جس امام کی ہماری شہادت ہو, کوشش کیجیے ایسے کپڑے نہ پہنے جس سے جو ہے اظہار خوشی ظاہر ہو. تو کوشش کریں کہ ہم سیاہ پہنے, کم سے کم اگر ہم 3 دن یہ پہنتے ہیں, 1 2 3, تو مثلا جو نہیں جانتا وہ پوچھے گا یار یہ کہا کے لیے سب کالا کپڑا پہن کے گھوم رہے ہیں. کہا محرم 2 مہینے 8 دن مناتے ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے. کیوں بھائی, کہا امام حسین علیہ السلام تھے, محمد صاحب کے نواسے یزید نے ان کو قتل کروایا تھا, اس لیے غم مناتے ہیں, اس لیے قاتل کے اوپر لعنت کی جاتی ہے. کم سے کم جب ہم کپڑے ہی پہنیں گے تو جو نہیں جانتے وہ پوچھیں کہ بھیا یہ کہا کے لیے پہنے ہو. تو ہم ہر چیز تو ممبر سے کہہ نہیں سکتے, کچھ ہماری مجبوریاں ہوتی ہے. اتنا تو اظہار کر سکتے ہیں کہ صاحب رسول کی ایک اکلوتی بیٹی تھی, کسی صاحب نے ان کو مارا تھا جس کی وجہ سے وہ درجہ شہادت کے اوپر فائز ہوئی. یاد رکھیے گا میرے عزیزو, جو لوگ اس بات کے قائل ہیں ہماری برادری کے اندر, روک کے میں آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں, دلی تکلیف ہے جو آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں. ابھی 2 دن پہلے ٹی وی کے اوپر مجلس آ رہی تھی, مولانا مجلس پڑھ رہے تھے. کیا کہوں پڑھ رہے تھے, میں تو یہ کہوں گا وہ پڑھ رہا تھا, ٹھیک ہے. سر کے اوپر سیاہ امامہ, اس کے بعد آپ پڑھ رہے ہو, مطلب سیاہ امامہ کا مطلب سید ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ شیعہ اثنا عشریہ لو اپنی طرف سے بنایا ہے کہ فاطمہ کے گھر میں دروازہ تھا, جبکہ جناب سیدہ کے گھر میں دروازہ ہی نہیں تھا. اب بتائیے کیا کہیں گے. پہلے ہم دوسروں سے بحث کریں کہ ہم اپنوں سے بحث کریں. دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ ٹی وی میں سے نکل نہیں سکتے تھے, ورنہ قیمہ تو ضرور بن جاتا, ٹھیک ہے. یعنی جناب فاطمہ کے گھر میں دروازہ ہی نہیں تھا. اچھا چلیے مان لیتے ہیں, فرض کر لیجیے آپ کا یہ جملہ کہ صاحب دروازہ نہیں تھا, ہم یوں ہی خوش ہونے کے لیے. تو نبی جب جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے تو کس کے دروازے پہ سلام کرتے تھے؟ آپ کے دروازے پہ سلام کرتے تھے یا سیدہ کے دروازے پہ سلام کرتے تھے؟ ٹھیک ہے. تو یاد رکھیے گا ہمیشہ اس بات کو کہ آخر وقت تک دعا کیا کیجئے کہ پروردگار جب اٹھو دنیا سے ایمان صحیح سالم رہ جائے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر. عزیزان گرامی, جب بھی داخل ہوتے تھے تو وہاں رزق ملتا تھا. ارشاد فرمایا یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ کہا اللہ کی طرف سے آتا ہے. بہت سی چیزیں اس ضمن کے اندر ہے جو شہزادی سے متعلق میں کہاں تک آپ کی خدمت باتیں عرض کروں. پھر حدیث یاد آ گئی آپ کے ذہن میں میرے, پھر عرض کے دے رہا ہوں. ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد کے اوپر. نبی جب معراج کے اوپر گئے, انہوں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ عورتیں جو ہے یہ بالوں کے ذریعے سے جہنم میں کیوں لٹکائی ہوئی ہیں؟ جبرائیل نے کہا کہ یا نبی اللہ یہ وہ ہے جو اپنے بالوں کی نمائش کیا کرتی تھی.
ٹھیک ہے، اپنی بالوں کی نمائش کیا کرتی تھی، بے پردگی کیا کرتی تھی، اسی لیے ان کو بالوں کے ذریعے سے بات کے لٹکایا گیا ہے۔ ہمارے یہاں جلوس ہوتی ہے، عزاداری ہوتی ہے، اکثر و بیشتر دیکھیے جب اعلان کیا جاتا ہے کہ مولانا صاحب تقریر کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہمارے چہرے کے اوپر برقع بھی ہے، نقاب بھی ہے، سب کچھ ہے، بازار میں بھی ہے، نقاب بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، لیکن اچھے خاصے چلتے چلتے ایک مرتبہ چٹیا باہر آ گئی۔ بات سمجھ رہے ہیں جی؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے جناب والا پردہ، اور ایک ہوتا ہے بے پردہ۔ ایک ہوتا ہے پردہ اور ایک ہوتا ہے بے پردہ۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال شاید ہمارے بچے جانتے ہو اور جان بھی جائے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ ایک ہے پردہ اور ایک ہے بے پردہ۔ پردے میں جب آدمی رہتا ہے تو فائدے میں رہتا ہے، بے پردگی میں سوائے نقصانات کے کچھ بھی نہیں ہے، سوائے نقصانات کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ آدمی ماڈرن بن جائے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لالی پاپ تو آپ نے دیکھا ہی ہے اور جانتے بھی ہیں، ایک ٹافی ہوتی ہے، اس کے اوپر ریپر لگا ہوتا ہے، جب تک اس کے اوپر ریپر لگا رہتا ہے وہ بڑی خوبصورت دکھائی دیتی ہے۔ پڑھ میں رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اور جب اس کے اوپر سے وہ ریپر ہٹا دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر مکھیاں بھنکتی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہی مثال ہے پردہ اور بے پردگی کی۔ جب پردے میں رہتا ہے تو بہت اچھا نظر آتا ہے، اور جب پردہ ہٹ جاتا ہے تو اس کے اوپر مکھیاں بھنکتی ہیں۔ بعد میں آدھی نہ کہے کہ صاحب یہ کیا ہو گیا۔ عزیزان گرامی، ہم آپ چاہے تو اپنے گھر کو جنت بنائیں، ہم آپ چاہے تو اپنے گھر کو جہنم بنائے، ہمیں اور آپ کو اختیارات ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ، اہل بیت علیہ السلام نے علم حاصل کرنے کے لیے منع نہیں کیا ہے، اہل بیت علیہ السلام نے بے پردہ رہنے کے لیے منع کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، اس باپ سے بھی محشر میں پوچھا جائے گا جو اپنی بچیوں کو چھوٹے چھوٹے کپڑے لا کے خرید کے دیتے ہیں اور کہتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے تم پہنو، اب جب آہستہ آہستہ وہ بڑی ہو گئی اور کپڑے ڈھنگ کے نہیں پہن رہی ہے تو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے پہنایا آپ نے، سکھایا آپ نے، بڑا کیا آپ نے، اب آپ اس کے بعد کہتے ہو کہ پردے کے دائرے میں رہے، تو یہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، یہ کیا ہے؟ نہ ہمارا دین ہے، نہ ہمارا اسلام ہے، نہ ہمارا مذہب ہے۔ یہ تھا جملہ معترضہ۔ صلوات بآواز بلند بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر۔ ٹھیک، اچھی عورت کی پہچان یہ ہوتی ہے، اگر شوہر 10 روپیہ دن بھر کماتا ہو، 6 روپیہ وہ خرچ کرے، 4 روپیہ بچا کے رکھے۔ خراب عورت کی پہچان یہ ہوتی ہے، کماتا ہو 10 روپیہ، خرچ کرتی ہو 20 روپیہ، پوری زندگی قرضے میں وہ ڈوبتا رہے گا، زندگی میں کبھی ایک اینٹا خرید نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خانوادہ خراب ہو گیا۔ ہمیں بتائے وہ لوگ، سنیے گا یہ حقیر کیا عرض کر رہا ہے، ہمیں بتائے وہ عورتیں، ہمیں بتائے وہ خاندان، ہمیں بتائے وہ کنبہ، ہم بہت فخریہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جناب سیدہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ کوئی سڑی سی سڑی روایت دکھائیے، کسی کی نہ ہو، آگے ہریرہ کی دکھائیے کہ رسول کی بیٹی نے کبھی بھی مولائے کائنات سے پوری ازدواجی زندگی میں کبھی فرمائش کی ہو۔ اگر دکھا دے گا مجلس پڑھنا چھوڑ دوں گا، اور اگر فرمائش کی ہے تو آپ جانتے ہیں آخری وقت میں مانگا تو ایک پھل مانگا، اس کے علاوہ کبھی انہوں نے فرمائش نہیں کی۔ دعویٰ ہم کرتے ہیں کہ ہم فاطمہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، الماری کھولیے کپڑے منہ کے اوپر گریں گے، فریاد یہی رہے گی کہ ہمارے پاس کپڑا نہیں ہے۔ کہاں لے کے جاؤ گے سیدہ کی زندگی کو؟ کہاں لے کے جاؤ گے سیرت فاطمہ کو؟ جس کی ماں ملکۃ العرب ہو، وہ بیٹی اونٹ کی کھال کو بچھاتی ہے، بچھانے کے بعد اونٹ کو چارہ دیتی ہے، اسی کے اوپر بچوں کو سلاتی ہے اور زندگی گزارتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی جب بھی باپ نے کچھ پوچھا تو کبھی مخالفت نہیں کی، ہمیشہ شوہر کی مدح کی ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر۔
عزیزان گرامی، اتنے بڑے مجمع کے اندر اگر ایک میسج آپ تک پہنچ گیا تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارا آنا، ہم سے مراد جو آپ بیٹھے ہیں، یہ مقبول ضمانت ہو گیا۔ میرے عزیزوں، بے شک یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ جب بھی داخل ہوتے تو رزق ملتا تھا، ایک روز پوچھا، چونکہ حدیث ذہن میں آتی رہتی ہے، جہاں پہنچتا ہوں پھر آ جاتا ہوں، میں کیا کروں، میری مجبوری ہے۔ کہنے لگے یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ کہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، واللہ من یشاء، بغیر حساب، اللہ جسے بھی چاہتا ہے بغیر حساب دیتا ہے۔ لیکن اس رزق کی نوعیت بالکل جدا گانا تھی۔ اگر سردی کا زمانہ ہوتا تھا، جناب مریم کے پاس تمام وہ پھل ہوتے تھے جو گرمی میں پیدا ہوا کرتے تھے۔ آپ بالکل اپنی آنکھوں کو کھول کر، ذہن کو بیدار کر کے بحمد اللہ اہل بیت علیہ کے صدقے میں آپ مجھے سن رہے ہیں، اس لیے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ اگر سردی کا زمانہ ہوتا تھا تو جناب مریم کے پاس تمام وہ پھل ہوتے تھے جو گرمی میں پیدا ہوا کرتے تھے، اور اگر گرمی کا زمانہ ہوتا تھا تو جناب مریم کے پاس تمام وہ پھل ہوتے تھے جو سردی میں پیدا ہوا کرتے تھے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا کہ میں قادر مطلق ہوں، میں اپنے قانون میں ادبی منزلت سے میں گزروں گا، خاص کر جو ادب سے واقفیت رکھتے ہیں شورا حضرات، خاص کر میرے ساتھ چلیے گا، اور تمام مومنین۔ اللہ نے کہا کہ میں قادر مطلق ہوں، میں اپنے قانون میں تبدیلی واقع کر سکتا ہوں، لیکن معصومہ کی عصمت کے اوپر حرف نہیں آنے دوں گا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ معصومہ کی عصمت کے اوپر حرف نہیں آؤں گا۔ خلاف توقع سامان آ کے یہ بتا رہا ہے کہ مریم ہے معصومہ۔ اللہ نے کہا مریم تم معصومہ ہو، مد مقابل معصوم نہ ہو تو شادی نہیں ہو سکتی۔ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، مریم تم معصومہ ہو، مد مقابل معصوم نہ ہو تو شادی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عصمت کبھی خطا کے تابع نہیں ہو سکتی۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں؟ عصمت کبھی خطا کے تابع نہیں ہو سکتی۔ مریم تم معصومہ ہو۔ چند لوگوں نے کہا واہ واہ، باقی چپ رہے، اس کا مطلب میری بات آپ تک نہیں پہنچی۔ مریم تم معصومہ ہو، مد مقابل معصوم نہ ہو تو شادی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عصمت کبھی خطا کے تابع نہیں ہو سکتی۔ شرم نہیں آتی محمد کے ہاں پیغام دیتے ہوئے؟ میں کیا ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد کے اوپر۔ معصومہ ہو اور مد مقابل معصوم نہ ہو تو شادی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عصمت کبھی خطا کے تابع نہیں ہو سکتی۔ خاص کر نوجوان حضرات سنیے گا، عصمت کبھی خطا کے تابع نہیں ہو سکتی۔ لیکن مریم تم معصومہ ہو، مد مقابل معصوم نہ ہو تو شادی نہیں ہو سکتی، لیکن میں تمہیں لاولد بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ میں تمہارے لاولد بھی نہیں چھوڑوں گا، تمہاری بطن سے مطہر اولاد پیدا کروں گا۔ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، معصومہ ہو، مد مقابل معصوم نہ ہو تو شادی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عصمت کبھی خطا کے تابع نہیں ہو سکتی۔ مریم لیکن میں تمہیں لاولد بھی نہیں چھوڑوں گا، میں تمہاری بطن سے مطہر اولاد پیدا کروں گا۔ ہاں، تاریخ اسلام کی کوئی خطاوار بیوی ہوتی تو اسے لاولد چھوڑ بھی دیتا۔ کیا سن رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد کے اوپر۔ تاریخ اسلام کی ایک گھنٹہ 5 منٹ ہو گیا۔ گیارہ بجے کا ناشتہ کیے ہیں، مجلس پڑھ کے اترا ہوں، سیدھے گاڑی میں بیٹھا یہاں چلا آیا تھی۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد کی سنیے گا، اگر تاریخ اسلام کی کوئی بیوی خطاوار ہوتی تو میں اسے لاولد چھوڑ بھی دیتا۔ ہم اسی طریقے سے ادب کے جملے عرض کرتے ہیں، جہاں تک پہنچ جائے وہ ہم اس چیز کے قائل نہیں، کون بھاگا، کیسے بھاگا، پہاڑی پہ بھاگا، الٹا بھاگا، ٹیڑھا بھاگا، وہ سب تذکرہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
مطلب ادب کے دائرے میں بہت کچھ ہو جائے وہی بہت اچھا ہے. ایک صلوات بآواز بلند بھیجے محمد والے. مد مقابل معصوم نہ ہو تو شادی نہیں ہو سکتی. میں تمہیں لاولد بھی نہیں چھوڑوں گا, میں تمہاری بطن سے مطہر اولاد پیدا کروں گا. اگر تاریخ اسلام کی کوئی خطا بار بیوی ہوتی تو میں اسے لاولد چھوڑ بھی دیتا. تمہارے ہاں بچہ پیدا ہوگا. مجلسوں میں آپ بہت سنتے رہتے ہیں, لیکن میری اپنی ایک فکر یا میرے والدین کی دعائیں یا آپ حضرات کی دعائیں, آل محمد کا عطیہ, جو بھی سمجھ لیجئے. یاد رکھیے گا, روک رہا ہوں, نصیحتاً عرض کر رہا ہوں, یہ زندگی کا تجربہ بھی مجھ سے سن لیجئے. اگر انسان کو زندگی میں عزت کمانی ہے, اگر انسان کو زندگی میں اچھے سے جینا رہنا ہے, تو کبھی اپنے والدین کی خدمت کرنے کو نہ چھوڑے. اپنے والدین کی خدمت کرنا کبھی نہ چھوڑے, چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ باپ ہو. اور جو حدیث میں نے پڑھی ہے وہ آپ کو سنا دے رہا ہوں, پرسوں میں نے پڑھا ہے, سنا رہا ہوں, سن لیجئے. ہمارے دور کی بات کیجئے, آج کے دور کی نہیں. آج تو کسی کے 2 بچے, کسی کے 3 عدد, بس اسی کے اوپر تمام. تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیے, 6 بھائی بہن, 4 بھائی بہن, ایسے ایسے سب ہوا کرتے تھے. افسوس تو اسی بات کا ہے کہ ایک گھر کے اندر ماموں کا بھی لڑکا پل رہا ہے, چچا کا بھی لڑکا پل رہا ہے, پھپھو کا لڑکا بھی رہ کے پڑھ رہا ہے, اور جو ہے بھائی کا بھی لڑکا پڑھ رہا ہے. لوگ پہچانتے ہی نہیں تھے, سب سوچتے تھے کسی گھر کے ہیں. ٹھیک ہے, اور پل کے بڑے بھی ہو جاتے تھے, پڑھ لکھ کے ایک منزل کے اوپر پہنچ جاتے تھے. غربت تھی محبت تھی. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں, غربت تھی محبت تھی, دولت آئی محبت بالائے طاق ہو گئی. ٹھیک ہے, اگر آپ لکھنؤ کے اندر رہ رہے ہو اور سگے بھائی کہے کہ ہمارے لڑکے کو لکھنؤ میں رہ کے پڑھا دیجئے, آپ تو بڑے خوش ہو کے کہیں گے کہ ہاں صاحب ٹھیک ہے بھیج دیجئے. 2-4 دن کے بعد دیکھیے منہ کے اوپر ایسے بتیسی آئے گی کہ پوچھئے مت. آپ سے زیادہ گھر گرم. آپ سمجھ رہے ہیں, اشارتاً سمجھا کیجئے. گھر گرم, چائے ملے گی تو پھینک کے ملے گی, پانی بھی ملے گا تو ڈھکیل کے ملے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ارے کہاں سے آپ اس کو بلا لیے, وہ جینا حرام کر دیا گھر کے اندر. واہ سبحان اللہ. پیسہ میرا, کمائی میری, گھر میرا, اس کے بعد فتویٰ تمہارا. یہ کمزوری کس کی ہے؟ ہماری. صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر. کمزوری کس کی ہے؟ جی عزیزان گرامی, یہ کمزوری کس کی ہے؟ ہماری ہے. ٹھیک ہے, میرا بھتیجا ہے, پڑھ رہا ہے, میں پڑھا رہا ہوں. میں نے تمہارے گھر سے پیسہ تھوڑی نہ مانگا ہے, تمہارے ابا تھوڑی نہ کہا کہ دے دیا کرو, میری محنت ہے, پڑھ رہا ہے. لیکن اب وہ ختم ہو گیا. بہرحال 4 یا 6 اولادیں ہوا کرتی تھی. اللہ آپ کے اب بہت مولانا حضرات رہتے ہیں. حدیث قدسی پڑھیے, نہ ملے پھر کبھی مجلس میں آؤں تو جو ہے جہاں دل چاہے میرا گریبان پکڑ کے کھینچ لیجیے گا, چاہے آپ کے بازار کے اندر, چاہے جعفر آباد میں, جہاں دل چاہے. حدیث قدسی پوری ضمانت کے ساتھ. اللہ ہر اولاد کو یہ توفیق نہیں دیتا ہے کہ وہ اپنے اماں ابا کی خدمت کرے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, توجہ کیجیے گا. اللہ ہر اولادوں کو یہ توفیق نہیں دیتا ہے کہ اپنے والدین کی وہ خدمت کرے. بہت کم ایسی اولادیں ہوتی ہیں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے کہ اپنے والدین کی وہ خدمت کرے. یہ ایک جملہ معترضہ تھا جو بیچ میں آ گیا. مریم میں تمہیں لاولد بھی نہیں چھوڑوں گا. اب ہر وہ بچہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوتا, آج کل ای شرم کارڈ بھی بن رہا ہے, ای شرم ہے کہ بے شرم ہے نہیں پتا, بہرحال تو جو ہے اس کے اوپر ولدیت لکھائی جاتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. اگر کوئی بچہ جس کے ابا کا پتہ نہ ہو, سب یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے کہا کہ مریم میں یہاں قانون بدلوں گا, میں قادر مطلق ہوں, اپنے قانون میں تبدیلی واقع کر سکتا ہوں. مریم تمہارا بیٹا اس عمر بولے گا جس عمر میں عام طور سے بچے کلام نہیں کرتے. آپ سنتے رہتے ہیں نا, ننھا سا بچہ بول رہا ہے, اللہ نے مجھے نبی بنایا, اللہ نے مجھے صاحب شریعت بنایا, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. کتنی اچھی قوم تھی, سن رہی, ہاں ہاں ٹھیک ہے, اللہ نے تمہیں نبی بنایا, اللہ نے تمہیں صاحب شریعت بنایا, اللہ نے تمہیں کتاب دی کی ہے. کتنی اچھی قوم تھی, بات کو تسلیم کر رہی تھی.
لیکن اگر ہم یہ پلٹ کے کہہ دیں کہ صاحب 13 رجب کے بعد جب ہاتھوں کے اوپر آئے تورات سنائے، زبور سنائے، انجیل سنائے، قرآن سنائے، اب اس کے اوپر واہ کیا کیجئے گا، چونکہ آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو راز ہے وہ سن لیجئے۔ معصومہ ہو، توجہ کیجئے گا، مد مقابل معصوم نہ ہو، شادی نہیں ہو سکتی، میں تمہیں لاولد بھی نہیں چھوڑوں گا، تمہاری بطن سے مطہر اولاد پیدا کروں گا۔ اور معصومہ ہونے کی صفت یہ ہوتی ہے کہ معصومہ کا بیٹا اس عمر میں بولتا ہے جس عمر میں عام طور سے بچے گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ اب کیا خیال ہے فاطمہ بنت اسد کے بارے میں؟ اب کیا خیال ہے اس بڑے والے کافر کے بارے میں؟ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر ہے۔ عزیزان گرامی، بیٹیاں رحمت، ایک دو روایت اور سنا دوں یا بس تھک گئے تو بتا دیجئے؟ پیچھے سے آواز نہیں آ رہی ہے، جہاں وہ کالا پردہ لگا ہے الحمدللہ بغیر چشمے کے میں دیکھ رہا ہوں وہاں تک، ٹھیک ہے، ابھی اتنی آنکھیں کمزور نہیں ہے۔ صلوات بآواز بلند بھیجے محمد وآل۔ بس فضیلت کا ایک دو ٹکڑا اور سن لیجئے۔ زمانے نے رے کے اوپر نقطہ دے کے زحمت بنایا، کیوں؟ جب دوسروں کی فرمائش ہمارے اور آپ کیا ہونے لگے گی تو لامحالہ ہم اپنے مذہب سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ ہم کو شادی کرنی ہے، رشتہ تلاش کرے، ہاں کہاں؟ ارے وہ والا گھر دیکھنا جو سب سے بڑا والا ہو، سب سے بڑھیا ہو، جہاں سب سے اچھا مال ملے۔ واہ 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 واہ، اس کا مطلب کہ آپ کا بیٹا پہلے بھی فقیر تھا، آج بھی فقیر ہے کیا؟ آج بھی فقیر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مال وہاں سے بہت زیادہ ملے گا۔ ارے کچھ نہیں ملے گی، پھٹ پھٹیا تو ضرور مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ تیل ڈلانے کے لیے پیسہ اولاد کے پاس نہ ہو، پیٹرول کتنے روپے لیٹر ڈلنا چاہیے ہو چاہے نہ ہو، کھڑی کرنے کے لیے ٹین شیڈ بھی نہ ہو، آ جانی چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، مل بھی گئی جہیز کے اندر۔ اچھا جو دوست ہے وہ دیکھ رہے ہیں، ارے بھائی مبارک ہو، کیا کہنا ہے، آپ کو موٹر سائیکل ملی ہے، تھوڑا سا آگے بڑھا، بھائی اس کی تھوڑی نہ ہے، مانگے تھا تو ملی ہے، میں کیا عرض کرنا ہے؟ کہتے یا نہیں کہتے؟ اگر غلط کہے تو بتائیے کہ مانگا تھا اس نے، بیچارے سسر نے چاہے جیسے تیسے کر کے دے دیا۔ اچھا اس کا مطلب کہ یہ جہیز والی ہے، کہا اس کی تھوڑی نہ، پتو آدمی، اس کے پاس سائیکل تو ڈھنگ کی تھی نہیں، یہ تو اپنے سسرال سے مانگے تھا اس لیے اس کو مل گیا۔ یہ کس کا مذہب ہے؟ شیعوں، برادری والوں، فقہ جعفری والوں، فرش ادا فاطمہ کے اوپر بیٹھے ہو، یہ کس کا مذہب ہے؟ جہیز مانگنا کس کا مذہب ہے؟ مطالبہ کرنا کس کا مذہب ہے؟ ہماری فقہ میں ہے؟ مہر دینے کی بات آتی ہے تو جیسے لگتا ہے ملک الموت آ گئے روح نکالنے کے لیے، ٹھیک ہے، بول ہی نہیں رہے ہیں۔ کتنی لکھے؟ ابا سے پوچھئے میں نکاح تیرا ہو رہا ہے کہ ابا کا ہو رہا ہے؟ مہر کا پیسہ دیتی ہو موت تاری ہوتی ہے۔ جو واجب الادا، میں کیا عرض کر رہا ہوں، جو واجب الادا ہے اس کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے۔ مال لے جانے کے لیے ٹرک پہلے سے کھڑا ہوا ہے، ارے بس میں ہو تو کھپڑا بھی اجاڑ لے جائے، ٹھیک ہے، اٹھا کے لے کے چلے جائے کہ ہم کو یہ جہیز کے اندر ملا۔ اب جملہ سنیے، اچھے نوجوان کی پہچان یہ ہوتی ہے اپنی خواہشات کو اپنے بازوؤں کے ذریعے سے کما کے پورا کیا جاتا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اچھے نوجوان کی پہچان یہ ہوتی ہے اپنے خواہشات کو اپنے بازوؤں کے ذریعے سے کما کے پورا کیا جاتا ہے۔ امیر سے امیر باپ ہو، غریب سے غریب باپ ہو، کون یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنی بیٹی کو کیا نہ دے دوں؟ اس کے بعد بھی ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوئے ہو۔ اما اب اس سے بڑا تم سے فقیر کون ہے؟ اور اگر مانگنا ہی ہے تو درگاہ کے اوپر بیٹھ کے مانگ لو، اہل بیت سے مانگ لو، وہ تمہیں دے دیں گے۔ دے تو دیا، تم نے مانگا چاہے قرضہ کر کے کہیں سے دے دیا، لیکن یہ بتائیے کیا سسرال میں تمہاری عزت رہے گی؟ عزت رہے گی؟
جب بھی سسر صاحب دیکھیں گے اچھا یہ وہی داماد آئے ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے دمدلی آئے ہیں، جنہوں نے بھرے معاشرے کے اندر ہم کو بے عزت کرنے کی کوشش کی، قرضہ لے کے میں نے اس کو گاڑی خرید کے دیا۔ یہ عزت رہے گی؟ عزت اس میں رہے گی کہ آپ یہ کہیے کہ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ میرے پاس ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، اور نہیں ہوگا تو کما کے پورا کر لوں گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ مطالبہ کریں، یہ تو میری بات ہے۔ حدیث میں آئیے، حدیث میں آئیے، مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کہیں کے اوپر کوئی دکھا دے کہ انہوں نے اپنے جو ہے سسرال سے کبھی مطالبہ کیا ہو، کہیں دکھا دے کوئی۔ ہم سپر مولائی ہیں، بہت بڑے والے مولائی ہیں، سیرت ذرہ برابری علی کی نہیں ہے، جھلک بھی نہیں آ رہی ہے صاحب۔ کہیں کے اوپر دکھائیے کہ کہیں کے اوپر علی نے مطالبہ کیا ہو اپنے سسر صاحب سے، ہم کو یہ چاہیے، ہم کو یہ چاہیے۔ مہر کا پیسہ پڑھتے بھی رہتے، سنتے رہتے، سب سے پہلے ادا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مجلسوں کے اندر سنتے ادھر سے ہے، ادھر سے نکال دیتے ہیں، عمل کی منزل میں بہت کم رہتے ہیں۔ بیٹیاں رحمت، میں نے آپ سے وعدہ کیا صرف 2 روایت پڑھوں گا مجلس فضیلت کے عنوان سے تمام۔ زمانے نے رے کے اوپر نقطہ دے کے زحمت بنایا۔ ہمارے اور آپ کے گھروں میں جب بیٹیاں ہوتی ہیں، ایک منزل میں آتی ہے، بڑے بڑے گھروں سے رشتے آتے ہیں، بہت سی جگہوں سے رشتے آتے ہیں، رشتہ طے ہو جاتا ہے اور رخصت ہو کے چلی جاتی ہے۔ جب لوگ نبی کو ابتر کا طعنہ دے رہے تھے کہ اب نبی کی نسل چلنے والی نہیں ہے، اللہ نے نبی کے گھر کے اندر ایک نور کا ٹکڑا اتارا جسے فاطمہ کے نام سے جانا گیا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، تھوڑا سا بولتے آئیے گا، آخری بات ہے۔ ایک نور کا ٹکڑا اتارا جسے فاطمہ کے نام سے جانا گیا، اور جب یہ ٹکڑا آہستہ آہستہ ایک منزل میں آنا شروع ہوا، بڑے بڑے لوگوں کے ہاتھ سے رشتے آنا شروع کیے۔ میں اس کے اوپر ایک جملہ کہتا ہوں، آپ کو بھی سنا دے رہا ہوں۔ جس کو دیکھیے محمد کے ہاں میرا رشتہ ہو جائے، جس کو دیکھیے محمد کے ہاں میرا رشتہ ہو جائے۔ اما انہوں نے بھی پیغام دیا جنہوں نے پھوٹے آئینے میں اپنی صورت بھی نہیں دیکھی۔ کیا عرض کر رہا ہوں، اس سے زیادہ وضاحت کروں کیا؟ انہوں نے بھی پیغام دیا کہ جنہوں نے ٹوٹا جو آئینہ پڑا ہوتا ہے اس کے اندر بھی اپنی صورت نہیں دیکھی، آیا میں اس لائق ہوں کہ نہیں؟ جس کو دیکھیے وہ آ رہا ہے، میرا رشتہ ہو جائے، میرا رشتہ ہو جائے، میرا رشتہ ہو جائے۔ نبی نے ارشاد فرمایا، تمہیں معلوم نہیں مجھے اس بیٹی کا پاور ہی نہیں ہے؟ 1% لوگ سمجھے میں کیا عرض کر رہا ہوں، 100% سمجھا رہا ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا مجھے اس بیٹی کا پاور ہے ہی نہیں۔ واہ یا نبی اللہ، دین آپ نے ہمیں بتایا، شریعت آپ نے ہمیں بتائی، احکامات آپ نے بتائے، قرآن مجید پڑھنے کا سلیقہ آپ نے بتایا، مذہب آپ نے ہمیں بتایا، آپ نے ہم کو ہماری بیٹی کا پاور دیا ہے۔ مولانا جب نکاح پڑھتے ہیں تو خالی چھوہارے کے چکر میں نہیں رہیے، دیکھیے پڑھتے کیا ہے۔ اس میں ایک جملہ بھی پڑھا جاتا ہے، بیٹھے پوچھئے گا، انکحت وکالتاً انہا وان ابیہا لموکلی ھذا علی المہر المعین المعلوم۔ یہ صیغہ نکاح میں جاری کر رہا ہوں لڑکی کے باپ سے پوچھ کر جو کہ مہر معین ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم تو جلدی ملے چھوہارا کہ ہم آگے بڑھیں۔ دیکھیے پڑھتے کیا ہے، یہ صیغہ نکاح میں جاری کر رہا ہوں لڑکی کے باپ سے پوچھ کر، توجہ کیجئے گا، جو کہ مہر معین ہے۔ یا نبی اللہ، ہم کو ہماری بیٹی کا پاور ہے اور آپ کو اپنی بیٹی کا پاور نہیں ہے۔ کہا مربع چپ رہو، میری بیٹی مسلمانوں جیسی تھوڑی نہ ہے۔ کیا سن رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں، میری بیٹی مسلمانوں جیسی تھوڑی نہ ہے۔ اگر میری بیٹی مسلمانوں جیسی ہوتی، اتنے بڑے بڑے رشتے آئے تھے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، کسی ایک مسلمان سے بیاہ دیتا۔ میری بیٹی مسلمانوں جیسی نہیں ہے، میری بیٹی ہے معصومہ۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، میری بیٹی ہے معصومہ۔ میں آیا ہوں لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے۔ اگر مسلمانوں جیسی ہوتی تو منگلی بدھی جمعراتی رشتے آئے تھے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، میں کسی کے ساتھ بیاہ دیتا، لیکن میری بیٹی مسلمانوں جیسی نہیں ہے، میری بیٹی ہے معصومہ۔ معصومہ میں نہیں بناتا ہوں، معصومہ وہ بناتا ہے
کیا سن رہے؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ معصومہ میں نہیں بناتا ہوں، معصومہ وہ بناتا ہے۔ انتظام کرے گا تو وہ کرے گا، مجھے اس بیٹی کا پاور ہی نہیں ہے۔ اتنے میں آواز قدرت ہے، اے محمد ہم نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا اگر تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تمہارا احسان ہمارے اوپر ہو گیا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اگر تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تمہارا احسان ہمارے اوپر ہو گیا، اگر تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہوا میرا احسان بندے کے اوپر ہو گیا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ یہ ہے احسان ادا کیا جائے۔ اب جو جملے عرض کرنے جا رہا ہوں ذرا سا میں دائیں بائیں ہو گیا تو کفرستان میں داخل ہو جاؤں گا۔ ایک مرتبہ آواز قدرت آئی، محمد کیا تم میرے گھر میں رشتہ کرو گے؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ اے محمد کیا تم میرے گھر میں رشتہ کرو گے؟ امت مسلمہ اب تک ابو طالب سماری سمجھ میں نہیں آئے۔ پروردگار اس سے بڑا رشتہ کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا رشتہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن تو نے تو کہا ہے قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، یہ تو سب کو یاد ہے نا، جو نماز پڑھتے ہیں ان کو تو پکا یاد ہے، ٹھیک ہے؟ تو نے کہا ہے کہ میرا کسی سے کوئی واسطہ نہیں، کہا یہ میں تھوڑی نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے کہا میرے گھر میں رشتہ کرو گے۔ اب سمجھ میں آیا یہ حج نہیں ہے جی، یہ حج نہیں ہے۔ سمجھو یہ گھر کیوں بنا، لامکان ہوتے اس نے مکان کیوں بنوایا۔ اب جب رشتہ طے ہو گیا تو بھیا یہ پیغام لے کے جائے تو کون جائے؟ بزرگ حضرات بتائیں گے، اب تو سسٹم ختم ہو گیا۔ پہلے ہمارے ہاں ایک طبقہ ہوتا تھا، اس سے ہم کہتے تھے بھیا لے جائیے ہلدی سب کے یہاں بانٹ دیجئے یا لونگ دے دیجئے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جب پہنچ جاتا تھا ایک جگہ ہم گئے، معلوم ہے صاحب چولہا اکھاڑ دعوت ہے۔ کیا مطلب؟ پورے گھر والوں کی دعوت ہے، چولہا اکھاڑ اپنے پورے بھی سائڈ۔ ہم نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے گھر کی دعوت ہے۔ ایک لونگ رکھ دیا، کہا چولہا اکھاڑ دعوت۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد کے اوپر۔ گرم والا پانی کہاں گیا بھائی؟ ایک اور صلوات بھیجئے محمد و آل محمد کے اوپر۔ بس آخری مرحلے میں بات ہو رہی ہے۔ اچھا جناب والا وہ جاتا تھا سب کے ہاں پہنچا دیتا تھا۔ اب کیا کیجئے گا، وہ سب بیچارے امیر ہو گئے، ٹھیک ہے؟ ہم سے زیادہ ان کے پاس خود ہی ہے، تو ہمارا آپ کا کارڈ بانٹیں گے، ہلدی بانٹیں گے، لونگ بانٹیں گے۔ کہاں چپ رہو، ارجا پرجا گیا، اب ہم آپ سے بڑے ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، وہ سب ختم ہو گیا سلسلہ۔ اب آپ خود ہی اطلاع دیجئے، چاہے فون سے چاہے جیسے، کہ صاحب جو ہے رشتہ ہو گیا۔ اب رشتہ تو طے ہو گیا، بڑے گھر کی بات ہے، پیغام لے کے جائے تو کون جائے؟ اب نہ یہ تاریخ ملے گا نہ کہیں۔ یہ جو ہے عطائے آل محمد، یہ ذاکری خطابت جو بھی سمجھ لیجیے۔ اتنے میں چاند نے کہا ہم جائے، کہا چپ رہو، کیا کرو گے وہاں جا کے جہاں دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہو؟ سورج نے کہا میں جاؤں، کہا وہاں کیا کرو گے جا کے؟ خوشی کے مقام پہ اوپر جلایا نہیں جاتا۔ زہرہ نے کہا میں جاؤں، کہا جاؤ لیکن ایسے نہیں، پورا مدینہ سجایا جائے گا۔ اچھا ہوا اس زمانے میں بدعتی ملا نہیں پیدا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ ورنہ سجانا بدعت ہے فتویٰ دے دیتا۔ اچھا ہوا بدعتی ملا اس دور میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ اب چھوڑیے، اب تو ہمارے بھی ایسے ملا پیدا ہو گئے، تعزیے پہ تو اعتراض، تبرک کے اوپر تو اعتراض، عزاداری کے اوپر تو اعتراض، فرش ادا پہ تو اعتراض۔ اس پہ ناخوش نہ ہویا کیجیے۔ جب بھی کوئی آل محمد کی عزاداری آل محمد کے خلاف بھونکے تو اس میں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں بزرگوں نے کوئی خطا کی ہوگی جس کا بھگتان ہم بھگت رہے ہیں۔ آل محمد کے خلاف وہی بولتا ہے جس کے شجرے میں گڑبڑیاں پائی جاتی ہے۔ لباس کے اوپر نہ جائیے گا۔ بہرحال عزیزان گرامی، آ گیا ستارہ، رشتہ طے ہو گیا، شادی ہو گئی، رخصت ہو کر چلی گئی۔ آخری حدیث سن لیجئے، اور یہ جو حدیث سنانے جا رہا ہوں اور اس جگہ سے آپ گزریں گے تو آپ کی آنکھیں بھی ننگ ہوں گی، لیکن میں نے چونکہ ابھی کل یا پرسوں اس کو پڑھا اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ محشر میں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا،
کوئی بھی، نہ اماں نہ ابا نہ بیٹا نہ بھائی نہ بہن، ہر آدمی اپنے اپنے اعمال کو لے کر دوڑ رہا ہوگا۔ اسی محشر میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آئیں گی۔ اپنی اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ آنکھیں نم ہوں گی۔ فاطمہ کی سواری آ رہی ہے، در جنت کے اوپر جا کے رک جائیں گی۔ یہ جتنی روایتیں پڑھ رہا ہے آیت اللہ شہرستانی الملل والنحل، دوسری جلد، یہ جو روایت پڑھ رہا ہوں، آواز آئے گی فاطمہ جنت میں کیوں نہیں جا رہی؟ کہ پروردگار ہم جنت میں نہیں جائیں گے، ابھی نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ میں اپنی حیثیت دیکھنا چاہتی ہوں کہ محشر میں میری حیثیت کیا ہے۔ اور خاص کر نوجوان حضرات اس بات کو سنیے گا، کھانا کھلانا بہت بڑا ثواب، کسی کو کپڑا پہنانا بہت بڑا ثواب۔ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر، جو کسی کو بھی کھانا کھلاتا ہے اس کا اجر صرف میں جانتا ہوں، میرا فرشتہ بھی نہیں جانتا۔ آپ سمجھ رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اور یہ حدیث سنا رہا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ چپ چاپ سے سنیں گے اور سننا چاہیے۔ کوئی نہیں جانتا، اگر کوئی کسی کو کھانا کھلا دیتا ہے اس کا اجر اللہ کہتا ہے کہ صرف میں جانتا ہوں، میرے فرشتے کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کی جزا کیا ہے۔ اگر کوئی کسی کو ایک لباس پہنا دیتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے کہ اس کی جزا میں جانتا ہوں، میرے فرشتے کو بھی پتہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے کسی کو پانی پلایا، اس کی جزا صرف میں جانتا ہوں، کوئی نہیں جانتا۔ ایک روایت۔ دوسری روایت سنیے، اگر کوئی میرے آخری نبی محمد کی بیٹی کے نام کے اوپر کسی کو کھانا کھلاتا ہے تو اس کی جزا صرف میں اللہ جانتا ہوں یا رسول کی بیٹی جانتی ہے۔ ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، اور میں الحمدللہ آپ کی دعاؤں کے صدقے میں ہوائی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، جو دیکھا رہتا ہے وہی پڑھتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی آخری نبی کی بیٹی، لفظ ہے لفظ فاطمہ، فاطمہ زہرا کے نام کے اوپر کسی کو کپڑا پہناتا ہے، اس کی جزا صرف میں جانتا ہوں یا فاطمہ جانتی ہے۔ اگر کوئی رسول کی بیٹی کے نام کے اوپر کسی کو پانی پلاتا ہے تو اس کی جزا میں جانتا ہوں یا جو ہے فاطمہ جانتی ہے۔ اے میرے اللہ، ہماری حیثیت نہیں ہے، اتنی حیثیت ہماری نہیں ہے، اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم جتنے مومنین جلال پور کے ہیں سب کو ہم کھانا کھلا سکیں۔ اللہ و نوبت دے، بالکل کھلاؤں گا، ٹھیک، کہا کوئی بات نہیں ہے۔ پروردگار ہمارے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ ہم سب کو کپڑا پہنا پائے، کہا کوئی بات نہیں ہے۔ اتنا تو کر سکتے ہو، فاطمہ کے نام کے اوپر پانی تو پلا سکتے ہو، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ اب یہ آخری حدیث سنیے، پروردگار میری حیثیت کیا ہے؟ بہت توجہ چاہ رہے ہو، ہاتھوں کو جوڑ کر دست ادب تمام مومنین کی خدمت میں۔ فاطمہ محشر میں آئیں گی، وہاں سے لوگوں کو چنیں گی، ایسے ہی چنیں گی جیسے خراب دانوں میں سے اچھے دانوں کو چن لیا جاتا ہے، ٹھیک۔ اب جن کو چن کے شہزادی لے کے جا رہی ہے، سمجھیے گا مرتبے کو، جیسے ہی وہاں کے اوپر پہنچی آواز آئی فاطمہ جاؤ، کہا جا رہی ہوں۔ اب یہ جو چن کے گئے ہیں وہاں کے اوپر، جن کو شہزادی نے انتخاب کیا ہے، یہ کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد پڑھ میں رہا ہوں میرے عزیزو، یہ پہلی مرتبہ ہم نے حدیث کو پڑھا ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں۔ جو لوگ وہاں ہوں گے جن کو شہزادی نے چنا ہوگا، وہ یہ کہیں گے کہ میرے اللہ، ہم اب اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، یعنی وہ یہ کہیں گے جن کو شہزادی نے چنا ہوگا، وہ یہ کہیں گے کہ پروردگارہ، میں اپنی حیثیت دیکھنا چاہتا ہوں، ہم لوگ حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے؟
اب جو مثال دے رہا ہوں شہر میں سمجھانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن چونکہ آپ دیہات سے متصل ہے وہ سمجھانا بھی آسان ہے اور سمجھنا بھی آسان۔ پہلے ہمارے ہاں جب کاشتکاری ہوتی تھی، گیہوں پیدا ہوتا تھا، تو بزرگ حضرات گیہوں کو بورے میں بھر کے بھوسے کے اندر رکھ دیا جاتا تھا۔ آج بھی وہ سلسلہ جن کے پاس کھیت ہے وہ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی قطرات ٹپک جاتے ہیں، بوند کیا کوئی اور چیز، تو وہ بورا خراب ہو جاتا ہے۔ تو جو اچھے ہوشیار ہوتے ہیں وہ جیسے ہی دیکھتے ہیں تو اس کو سب نکالتے ہیں، اور نکالنے کے بعد پھر سے گھر والے مل کر یا جو لوگ ہوتے ہیں خواتین حضرات اس کو صاف کرتی ہیں۔ صاف کرنے کے بعد جتنے اچھے ہوتے ہیں اس کو پھر سے جمع کر کے ایک جگہ کے اوپر پھر رکھ دیا جاتا ہے۔ جو خراب ہوتے ہیں جن کو آپ نے ادھر ادھر ڈال دیا، تو جو محلے کی مرغیاں ہوتی ہے یا پرندے ہوتے ہیں اپنے پنجوں کے ذریعے سے اس کو پھیلاتے ہیں۔ پھیلانے کے بعد جس کو آپ نے خراب سمجھ کے ڈالا تھا اس میں سے بھی وہ اچھے کو چن لیتی ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس میں سے بھی اچھوں کو وہ چن لیتی ہیں اور اس کو کھا لیتی ہیں۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ میرے اللہ، ہم بھی اپنی حیثیت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تم نے کیا کیا؟ کہا اپنے پروردگارہ اور تو ہم نے کچھ نہیں کیا، ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں تھی، لیکن ہم شہزادی کے نام کے اوپر ہم لوگوں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ ہم شہزادی کے نام کے اوپر پانی پلایا کرتے تھے۔ پھر ان کو اللہ یہ اختیارات دے گا کہ ان میں سے جن کو چننا چاہتے ہو چن سکتے ہو۔ یعنی یہ ہے منزلت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ لیکن افسوس زمانہ یہ ہے کہ دنیا والوں نے رسول کی اکلوتی بیٹی کی قدر نہیں کی۔ میرے عزیزوں، میری عادت نہیں میں یہ کہوں کہ آپ سے کہ آپ روئیے، یہ محبت کے تقاضے ہوتے ہیں، اور کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے مجلس تمام۔ پھر کبھی زندگی رہی آپ کے حاضر ہوا تو نئے مضمون کے ماتحت آپ کی خدمت بات عرض کروں گا۔ میرے عزیزوں، دل پھٹ جاتا ہے، رسول کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، نام نہاد مسلمان آگ اور لکڑی لے کر در سیدہ کے اوپر جمع ہو گئے۔ آنے کے بعد کہتے ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ معصومہ ارشاد فرماتی ہے اس گھر میں آگ لگاؤ گے جس کے اندر ہمارے چھوٹے چھوٹے حسن و حسین ہے۔ آگ لگائی گئی۔ پڑھ دینا بہت آسان ہے، سن لینا بہت آسان ہے۔ آگ لگائی گئی، جلتا ہوا دروازہ گرا نہیں ہے، جلتا ہوا دروازہ گرا نہیں ہے۔ رونے میں شرمائے مت کیجئے، جلتا ہوا دروازہ گرا نہیں ہے۔ آیت اللہ شہرستانی تحریر فرماتے ہیں کہ ملعون نے اپنے پیر سے دروازے کے اوپر مارا ہے، اور جب پیر سے دروازے کے اوپر مارا تو دروازہ اکھڑا۔ ہمارے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں ہماری جدہ در اور دیوار کے اندر ایسی پسی جیسے دو پاٹ کے اندر رکھ کے گندم کو پیس دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور چھٹے امام کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ پرانے گھروں میں دروازوں کو سپورٹ کے لیے کلابیں لگی رہتی تھی، آج وہ آپ چیز بہت کم ملے گی۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ملعون نے اپنے پیر سے دروازے کے اوپر مارا، دروازہ اکھڑا۔ جب اکھڑا تو دروازے کی جو کلابیں تھی فاطمہ کے سینے میں در آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے سینے کے اندر در آئی ہے، ارشاد فرمایا فضہ جلدی آؤ، میرا محسن شہید ہو گیا۔ آخری مجلس ہے، پرسہ وہ دیجئے جیسا پرسہ دینے کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی، لوگوں کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا۔ کہا یا علی ان سے کہیے یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے۔ جب بیان کیا ہوگا تو شہزادی کے دل پہ کیا گزری ہوگی، ابھی میرے بابا کا کفن بھی میلہ نہیں ہوا اور میرے اوپر رونے کی پابندی لگائی جا رہی ہے۔ روز اپنے بچوں کو لے کے چلی جاتی تھی بیت الحزن کے اندر، اور جانے کے بعد اپنے بابا کو یاد کر کے رویا کرتی تھی۔ عزیزان گرامی، جب شام ہوتی تھی علی جیسا صابر جاتا تھا لے کے آتا تھا۔ ایک روز علی نے دیکھا
خلاف وقت سیدہ چلی آ رہی ہے۔ علی نے پوچھا رسول کی بیٹی کیا بات ہے، آج آپ پہلے چلی آئی؟ رو کے جواب دیا، اے ابو الحسن، جہاں ہم بیٹھ کے رویا کرتے تھے وہاں درخت لگا تھا جس کا سایہ ہمارے اوپر پڑتا تھا، ملعونوں نے وہ درخت کاٹ ڈالا۔ جزاک اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے آل محمد علیہ السلام کے۔ بہت اطمینان کے ساتھ مسائب پڑھوں گا، پورا نہیں، جہاں تک دل کی قوت رہے گی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن پرسہ دینے میں کوئی کوتاہی نہ کیجیے گا۔ عزیزان گرامی، آہستہ آہستہ دن گزرتے چلے گئے۔ ایک روز عجیب و غریب سوال کیا شہزادی نے مولا کائنات سے، علی یہ بتائیے کیا میرے بابا کی قبر کے اوپر کوئی فاتحہ پڑھنے آیا یا نہیں آیا؟ میرے بابا کی قبر کے اوپر کوئی فاتحہ پڑھنے آیا یا نہیں آیا؟ مولا کائنات جواب دیتی ہے، فاطمہ آپ فاتحے کی بات کرتی ہے؟ ارے میں مدینے میں نکلتا ہوں سلام کرتا ہوں، میرے سلام کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے چلے گئے، 39 دن گزر گئے۔ جب 40واں دن آیا، مولا کائنات نے صحن خانہ کے اندر ایک چادر کو بچھایا۔ بچھانے کے بعد آواز دی، حسنین کی ماں تشریف لے آئیے۔ جناب سیدہ آ گئی، کہا بیٹھ جائیے۔ جناب سیدہ بیٹھ گئی۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمائے، رسول کی بیٹی آپ مجھ سے کچھ ناراض تو نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ مجھ سے کچھ ناراض تو نہیں ہے؟ جیسے یہ جملے سننے تھے فاطمہ کھڑی ہو گئی۔ کھڑی ہونے کے بعد کہتے ہیں، اے ابو الحسن یہ آپ نے کیسے محسوس کیا کہ ہم آپ سے ناراض ہیں؟ کہا ہم نے یہ محسوس کیا تبھی تو ہم تم سے کہتے ہیں آپ ہم سے کچھ ناراض تو نہیں ہے، اس لیے کہ جب سے آپ کے بابا دنیا سے گئے ہیں میں گھر آتا ہوں آپ سلام تو کرتی ہے۔ ادب عرب میں شامل تھا کہ جب شوہر گھر کے اندر داخل ہوتا تھا تو بیویاں ہاتھ اٹھا کے سلام کیا کرتی تھی، لیکن جب سے آپ کے بابا اس دنیا سے گئے ہیں میں گھر میں آتا ہوں میں سلام کرتا ہوں، آپ جواب تو دیتی ہے لیکن ہاتھ نہیں اٹھتا ہے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، یا علی میرے ہاتھ میں زخم لگا ہوا ہے، ہم اللہ کی تسبیح نہیں پڑھ پاتے۔ اللہ اکبر، ہم اللہ کی تسبیح نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے چلے گئے۔ عالم یہ ہے اس گھر کے اندر ایک کنیز رہتی ہے جن کا نام سلمہ ہے۔ سلمہ نام کی خواتین آپ کو تاریخ عرب میں بہت مل جائیں گی۔ ابو رافع کی زوجہ ہے، ان سے یہ کہتے ہیں کہ آج ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ حجرے کے اندر چادر اڑ کے لیٹی ہوئی ہے، ارشاد فرماتی ہے کہ سلمہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جب حالت غیر دیکھی سلمہ یہ کہتی ہے میں نے چادر کو اپنے سر کے اوپر ڈالا اور ڈالنے کے بعد باہر نکلی جا کے علی کو اطلاع دوں۔ جیسی باہر نکلی دیکھا علی سامنے آ رہے تھے۔ ہم نے کہا علی آج فاطمہ کی حالت ٹھیک نہیں دکھائی دیتی ہے۔ مولا کائنات سلمہ ناقل ہے، مولا کائنات نے جا کے حجرے کے اندر قدم رکھا۔ رکھنے کے بعد آواز دی ہے، کیا آواز دی ہے؟ رسول کی بیٹی آپ کو علی بلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی جواب نہ آیا۔ پھر آواز دی، فاطمہ ارے حسنین کا بابا تمہیں بلا رہا ہے۔ جواب نہ آیا۔ جب یہ جملہ کہا، فاطمہ حسنین کی ماں آپ کو علی بلا رہا ہے، فاطمہ نے اپنی آنکھیں کھول لی۔ جیسے فاطمہ نے اپنی آنکھیں کھولی، علی نے ہاتھ فاطمہ کے سر کو اٹھایا، اپنے زانوں کے اوپر رکھا۔ رکھنے کے بعد گفتگو ہو رہی ہے۔ فاطمہ کہہ رہی ہے کہ یا علی، جن لوگوں نے مجھے اذیت دی ہے میرے مرنے کی ہرگز اطلاع نہ دینا، میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا۔ یا علی ہمارے بچے ہمارے بعد یتیم ہو جائیں گے، اور اگر کبھی میرے بچے میری قبر کے اوپر روتے روتے سو جائے تو کبھی انہیں جھڑک کے اٹھانا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عالم یہ ہے تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھ لینا فاطمہ زندہ ہے، جب تسبیح کی آواز بند ہو جائے سمجھ لینا فاطمہ دنیا سے چلی گئی۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، جب میرے بچے میرے گھر میں آئے میرے مرنے کی ہرگز اطلاع نہ دینا، سب سے پہلے انہیں کھانا کھلا دینا۔ میرے عزیزو، یہاں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جب کوئی بھی دنیا سے چلا جاتا ہے، اپنا یا چاہنے والا یا جاننے والا،
شریعت کے احکامات میں سے ہے کہ آپ اس کے یہاں پرسے میں ضرور جائیے، اس لیے کہ جو بات اس دن کی رہتی ہے اور دنوں کی نہیں رہتی ہے۔ تسبیح کی آواز بند ہو گئی، اسما نے ایک چیخ ماری، ہائے میری شہزادی دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مولائے کائنات جیسے ہی بچے گھر کے اندر داخل ہوئے، جو آپ سنتے رہتے ہیں، مجھے آپ کی خدمت میں نہیں عرض کرنا ہے، بس آپ سے وعدہ کیا ایک روایت مجلس تمام کر رہا ہوں۔ عالم یہ ہے، بتاؤ میری ماں کہاں ہے؟ حجرے کے اندر آرام کر رہی، کھانا کھا لو۔ کہا تمہیں معلوم نہیں اپنی ماں کے بغیر ہم کھایا نہیں کرتے تھے؟ دونوں بچے حجرے کے اندر داخل ہوئے، حسنین داخل ہونے کے بعد امام حسن ارشاد فرماتے ہیں، اماں اماں بولیے آپ کا حسن بلا رہا ہے۔ یہ اماں آپ کیوں نہیں بولتی ہے؟ کوئی جواب نہ آیا۔ تاریخ کے جملے ہیں کہ حسین پایتی کھڑے ہوئے تھے، ایک مرتبہ آواز دی، اماں کربلا کا بھوکا پیاسا حسین بلا رہا۔ یہ اماں آپ بولتی کیوں نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، انسان دنیا سے جانے کے بعد جتنے اعزاء چاہنے والے رشتہ دار، جاننے والے دوست احباب پرسے کے لیے آتے ہیں نہیں آتے؟ اپنا تو چھوڑیے، غیر بھی پرسے کے اندر آتے ہیں۔ ہم ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، دوسری قوم کے جو افراد ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں یار میرے بڑے جاننے والے تھے، لاؤ چل کے تعزیت پیش کر دوں۔ یہ میرے جملے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کبھی رات کو لیٹ کے سوچئے گا تو آنکھوں سے اشک نکل آئیں گے، تو حقیر کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جناب سیدہ کی شہادت کے بعد سوائے بنی ہاشم کے اور چند چاہنے والوں کے کوئی علی کو پرسہ دینے کے لیے بھی نہیں آیا، کوئی علی کو پرسہ دینے نہیں آیا۔ وہاں کون لوگ رہتے ہیں؟ وہی لوگ رہتے ہیں جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، وہی لوگ رہتے ہیں جو محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ علی کو کوئی پرسہ دینے کے لیے نہیں آیا۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب کوئی قریبی آتا ہے پرسہ دینے کے لیے تو آدمی گلے کے اندر باہیں ڈال کے روتا ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آدمی گلے کے اندر باہیں ڈال کے روتا ہے۔ جو نہیں جانتے وہ پوچھتے یہ کون ہے؟ فلاں عزیز ہے، فلاں رشتہ دار ہے، فلاں دوست ہے، فلاں چاہنے والے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک مرتبہ مولا کائنات نے سلمہ سے کہا، سلمہ سب آئے لیکن میرا سلمان ابھی تک نہیں آیا ہے، جا کے اطلاع دے دو۔ ذمہ داری کے ساتھ روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ سلمہ یہ کہتی ہے میں ننگے پیر دوڑتی ہوئی سلمان کے دروازے کے اوپر پہنچی۔ پہنچنے کے بعد دق الباب کیا، سلمان نے دروازے کو کھولا، نہ میرے چہرے کے اوپر حساسیت نہ بشاشیت۔ ایک مرتبہ سلمان نے پوچھا، سلمہ کیا بات ہے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں فاطمہ دنیا سے چلی گئی۔ اے سلمان، لوگوں نے فاطمہ کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ دنیا سے چلی گئی، سلمان ننگے پیر دوڑتے ہوئے علی کے دروازے کی طرف چلے ہیں۔ جملہ سنیں گے؟ جیسے ہی علی کے دروازے کے اوپر پہنچے، ایک مرتبہ علی نے سلمان کو دیکھا، گلے کے اندر باہیں ڈال دی۔ ڈالنے کے بعد علی نے رونا شروع کیا، اے سلمان جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ اے میرے مولا مجھے نہیں معلوم۔ اس دفعہ زندگی کے بعد جب فاطمہ پہلی مرتبہ میرے گھر کے اوپر آ رہی تھی، ناکہ بہار پکڑ کے سلمان تم چل رہے تھے، فاطمہ کے فضائل سلمان تم بیان کر رہے تھے۔ اے سلمان، لوگوں نے فاطمہ کو مار ڈالا۔ اللہ اکبر۔ میں نے سب چھوڑ دیا، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ چند لمحوں کے اندر رات کی تاریکی ہے، رات کا سناٹا ہے۔ علی جیسے صابر نے جنازے کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد بقی کی طرف لے کے چلے ہیں۔ جب بقی کے اندر پہنچے، ایک پتھر کو ہٹایا، دو ہاتھ نمودار ہوئے، آواز ہے یا علی لاؤ میری امانت کو مجھے دے دو، یا علی لاؤ میری امانت کو مجھے دے دو۔ مولا کائنات نے جناب فاطمہ کو دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد علی چند قدم چلے تھے، بے ساختہ علی کو فاطمہ یاد آ گئی۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کے جملے جو عزائے فاطمیہ میں پڑھا کرتے تھے، ارشاد فرمایا کرتے تھے، علی کو فاطمہ بے ساختہ یاد آ گئی۔ ایک مرتبہ علی نے اپنے کمر کے اوپر ہاتھ رکھا، قبر مطہر کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد آواز دی، فاطمہ فاطمہ تمہارے جانے کے بعد اب علی کا کوئی سہارا نہیں۔ اے فاطمہ، تمہارے جانے کے بعد اب علی کا کوئی سہارا نہیں رہا۔ علی اکیلا ہو گیا ہے، اکیلا ہو گیا، علی بالکل تنہا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔
2 منٹ یا 2.5 منٹ مجلس تمام میرے عزیزو. شہزادی کی شہادت کے بعد کیا بیٹیاں نہ روئی ہوئی ہوں گی؟ یہ تصور کیا جا سکتا ہے. بچے نہ روئے ہوں گے؟ چونکہ بیوی نے منع کیا تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے جب جنازہ اٹھا ہے حسنین آستینوں کے اندر اپنا منہ ڈال کے رو رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ رونے کی آواز اگر بلند ہوگی دوسرے لوگ سنیں گے، ایک نیا ہنگامہ ہوگا. اس لیے آستینوں کے اندر اپنے منہ کو ڈال کے رو رہے تھے. میں نے پڑھ دیا، آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا. کیا حسنین نہیں روئے ہوں گے؟ زینب و کلثوم نہیں رہی ہوں گی؟ ناممکنات میں سے ہے. شہزادی کے شہادت کے بعد ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا بالکل خاموش ہے، ایک لفظ نہیں بولتی. میں ایک جملہ عرض کر دوں مسائل میں، کبھی بھی بیٹیوں کو جھڑکا مت کیجیے، کبھی بھی بیٹیوں کو حقارت کی نظر سے مت دیکھیے. بیٹیاں گھر کی زینت ہوتی ہے، بیٹیاں جنازے کی زینت ہوتی ہے. کبھی یہ خیال نہ کیجیے کہ میرے پاس 2 ہے، میرے پاس 3 ہے، میرے پاس 5 ہے. نہ، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیے، اہل بیت کی حدیث کے اوپر یقین کامل رکھیے. پیدا اس نے کیا ہے، انتظام وہ کرے گا. یقین کی منزل میں رہیے. جناب سیدہ کی بیٹی ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا بالکل خاموش ہے، ایک لفظ نہیں بولتی ہے. ماں کی شہادت کے بعد بالکل چپ، ایک لفظ نہیں بولتی. آہستہ آہستہ 23 دن گزر گئے. جب 24واں دن آیا، میرے پڑھے ہوئے جملے انشاءاللہ جب بھی کبھی اکیلے لیٹ کے سوچئے گا تو سوچئے گا کہ اس حقیر نے پڑھا کیا ہے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. بس 23 دن گزر گئے. جب 24واں دن آیا، ماں کی کنیز فضہ کو بلایا. اے ماں کی کنیز فضہ، جی بی بی، آج جب میرے بابا میرے گھر میں آئے تو میرے بابا سے کہہ دینا زینب کو ماں بہت یاد آ رہی ہے. آج جب میرے بابا میرے گھر میں آئے تو میرے بابا سے کہہ دینا زینب کو ماں بہت یاد آ رہی ہے. زینب اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنا چاہتی ہے. اللہ اکبر. میں نے آپ سے کہا ہے 2 منٹ یا 2.5 منٹ مجلس تمام میرے عزیز. دن ڈھل گیا. مولائے متقیان بیت الشرف کے اندر تشریف لے آئے. جیسے فضہ نے آنے کی آہٹ محسوس کی، دوڑی ہوئی گئی. جانے کے بعد سلام کیا. میرے مولا نے جواب سلام دیا، ہاتھوں کو جوڑا، سرکار آج آپ کی بیٹی نے کلام کیا ہے. اللہ اکبر. جو بیٹی اپنے بابا کے سامنے چلنے سے شرماتی ہو، ایک بارگی خاموش ہو جائے پھر بول اٹھے تو باپ کے دل میں کتنی حسرت ہوگی. فضہ جلدی بتاؤ میری بیٹی نے کیا کہا ہے. پڑھ دوں؟ فضہ جلدی بتاؤ میری بیٹی نے کیا کہا ہے. کہا آپ کی بیٹی نے کہا ہے مجھے ماں بہت یاد آ رہی ہے. زینب اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنا چاہتی ہے. جیسے یہ جملے سن لے تھے، ایک مرتبہ علی نے اپنے سر کو جھکایا. چند لمحوں کے بعد سر کو بلند کیا. بلند کرنے کے بعد کہا فضہ جا کے میری بیٹی سے کہہ دو بابا ضرور لے کے چلے گا، لیکن ابھی نہیں. سورج غروب ہو جانے دو، دن ڈھل جانے دو، اس لیے کہ مجھے یہ گوارا نہیں ہے میری بیٹی دن کے اجالے میں باہر نکلے. اللہ اللہ فریاد قیامت کیوں نہیں آ گئی. یا علی آپ کی حیات طیبہ ہے، آپ کو یہ گوارا نہیں ہے میری بیٹی دن کے اجالے میں باہر نکلے. ایک وہ زمانہ آئے گا، یہی شام و کوفہ کا بازار ہوگا، منادی ندا دے رہا ہوگا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں تمام عمرین جو بھی مجلس اعزا کے اندر شرکت فرما ہے یا کہیں بھی سن رہے ہیں، ان کی دلی مرادوں کو بن لیا.
پروردگار ہم مومنین میں جو کسی سبب سے بھی مقروض ہو گئے ہیں شہزادی کے تصدق میں ہمارے قرضوں کو معاف فرما۔ اے میرے پروردگار زمانہ بہت پورا شوب ہے، ہم کو مل جل کے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہم انسان ہیں، تو غفور رحیم ہے، ہم سے خطائیں ہو جاتی ہے، تو ہماری گناہوں کو معاف فرما۔ ہمیں اپنے بزرگوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ بھی کسی سبب سے شہزادی کے نام کے اوپر پانی بھی پلاتے ہیں پروردگار ان کی روزی میں اور اضافہ فرما۔ اے میرے پروردگار پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی حیدر کرار کے چاہنے والے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو ہر چیز محفوظ فرما۔ تمام دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ ماتم حسین